بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈرز ہب. سب سے پہلے میری گزارش ہے ان تمام سبسکرائبر سے جو کہ لائک اور شیئر نہیں کرتے، پلیز جب آپ سنتے ہیں پڑھتے ہیں لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں. اور جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ان سے بھی گزارش ہے کہ کائنڈلی سبسکرائب کریں اور میرا چینل مونیٹائز کرنے میں میری مدد کریں. تھینک یو سو مچ. آج ہم جو ناول پڑھ رہے ہیں وہ نومبر 2012 کے ماہنامہ ہینا میں آیا تھا. بہت فنی سٹوری ہے، بہت اچھی سٹوری ہے. اس میں ہیرو ہیروئن کی نوک جھونک بہت ہی مزہ دیتی ہے. آپ کو میں آج یہ پڑھ کے سناؤں گی. ناول کا نام ہے ہم تو ایسے ہی ہیں. اس کی رائٹر ہیں صدف اجاز. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. انٹرویو شروع ہوئے تقریباً 20 منٹ گزر چکے تھے. وہ کانفرنس ہال کی جانب آیا جہاں پر انٹرویوز منعقد کیے گئے تھے. دروازے کے قریب بیٹھے پیون نے اسے انٹرویو شروع ہونے کی اطلاع دیتے ہوئے کانفرنس ہال کا دروازہ اس کے لیے وا کر دیا. انٹرویو شروع ہو چکے ہیں اور وہ اس سے باخبر تھا. انفیکٹ رضوی صاحب سے فون پر اس کی آمد کا وقت پوچھا تو اس نے انہیں انٹرویو شروع کرنے کے لیے کہہ دیا تھا. انٹرویو جیسی فارمیلٹی میں وہ بالکل مداخلت نہ کرتا تھا، مگر پاپا کی غیر حاضری پر ان کے ماتحتوں کے خیال میں اس کی موجودگی ضروری تھی، سو ناچار وہ چلا آیا. مختلف فیلڈز کے لیے مختلف ویکینسی 15 دن پہلے اخبار میں اناؤنس کی گئی تھی اور انٹرویو کا دن آج کا تاریخ پر تھا. وہ کمرے میں داخل ہوا. انٹرویو لیتا پینل ایک سیکنڈ کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوا. اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں جاری رکھنے کے لیے کہا اور خود خاموشی سے جا کر رضوی صاحب کے ساتھ رکھی گئی کرسی پر بیٹھ گیا جو غالباً اسی کے لیے چھوڑی گئی تھی. محترمہ، اس سے پہلے آپ نے اس فیلڈ میں کوئی جاب نہیں کی؟ نہیں. اپنے سامنے رکھی گئی فائل پر نظر دوڑاتے اس نے بلال صاحب کو امیدوار سے ایک اور سوال کرتے سنا. بنا تجربے کے آپ اس جاب کی ذمہ داریوں کو کیسے سمجھ سکتی ہیں؟ جبکہ دوسری جانب بلال صاحب کا جواب دینے کے لیے واہ ہوتے لب ٹھہر گئے تھے. دونوں کی نگاہیں ساکھ تھیں. ایک ہلکی سی پہچان گزشتہ دنوں کی آنکھوں میں ابھری تھی. روشیل نے مقابل کی نگاہ میں حیرانگی کے ساتھ ایک واضح الجھن بھی محسوس کی. انٹرویو لینے والے پینل نے اسے روشیل کو گھورتے پایا. بلال صاحب ابھی تک اس کے جواب کے منتظر تھے. اسے متوجہ نہ ہوتے دیکھ کر وہ ہلکے سے ہنکارے. تمام لوگوں کی خود پر نگاہیں محسوس کرتی، خود کو سنبھالتی اس نے جواب دینے کے لیے لفظوں کو ترتیب دینا شروع کیا، مگر وہ ایک لفظ بھی نہ کہہ پائی. اس پل وہ بری طرح سے روشیل کو دیکھ کر الجھ گئی تھی کہ اسے خیال ہی نہ رہا وہ اس وقت کہاں ہے. غالباً انٹرویو لینے والے سمجھ گئے تھے کہ اس کے پاس بلال صاحب کے سوال کا کوئی جواب نہ تھا، سو عقیل حقانی نے اپنا سوال کر ڈالا. محترمہ، آپ یہ جاب کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ حقانی صاحب کا لہجہ خاصا سپاٹ تھا. انہیں روشیل کو اس کا یوں ساکت دیکھنا پھر گمسم ہونا پسند نہ آیا تھا. مانا روشیل احمد بہت ہینڈسم، سمارٹ اور خوبصورت شخصیت کا حامل تھا، مگر وہ یہاں کے مالکوں میں سے تھا. انٹرویو دینے آنے والے لوگ، وہ بھی معمولی پوسٹوں کے لیے، انہیں یہ حق ہرگز حاصل نہ تھا کہ وہ اسے یوں دیکھ کر ریئیکٹ کریں. عقیل صاحب کے سوال کا جواب بھی وہ دے نہ پائی. انٹرویو پینل کی حیرانگی میں مزید اضافہ ہوا جبکہ روشیل کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے اسے گھورتے ہوئے خاموشی سے اس کی کیفیت کا بخوبی اندازہ کر رہا تھا. اسے یہ ساری سچویشن مزہ دے رہی تھی. میرو وقار کی تو حواس باختگی، لبوں پر پڑا کفل اور سٹپٹاہٹ. وہ اپنی ہمتوں کو مجتمع کرتی آہستگی سے بولی، مجھے یہ جاب نہیں کرنی. آپ کا وقت ضائع کرنے پر معذرت. میں جاؤں؟ اس نے ایک بار پھر نظریں اٹھا کر شناسائی کی. ایک ہلکی سی چمک ابھرتی آنکھوں کو دیکھا جو فرصت سے اسے ایک بار پھر انہماک سے دیکھتے ہوئے محفوظ ہونے لگا. وہ سب ایک بار پھر حیران ہوئے تھے. انہیں لڑکی کی دماغی حالت پر بھی شک ہوا تھا. رضوی صاحب نے شکریہ کے ساتھ اسے جانے کا عندیہ دیا. وہ گود میں رکھے بیگ کو کندھے پر لٹکاتی باہر نکل گئی. روشیل کی مسکراتی نگاہوں نے اسے کمرے سے باہر جاتے دیکھا تھا. اسے خود پر حیرت ہو رہی تھی، کتنی آسانی سے اسے پہچان گیا تھا. خیر، پہچان تو وہ بھی گئی تھی. انٹرویو کا سلسلہ ایک بار پھر سے شروع ہو چکا تھا. سر جھٹکتا وہ سامنے بیٹھے نئے امیدواروں کی جانب متوجہ ہوا، مگر نہ جانے کیوں اس کا دل اب وہاں سے بھاگنے کو چاہنے لگا. وہ ان سب سے ایکسکیوز کرتا اپنے کمرے میں چلا آیا. ایک بے نام سی عجیب سی کیفیت میں گھرا وہ کھڑکی میں آ کھڑا ہوا. سلائیڈر ہٹا کر اس نے نگاہ نیچے دوڑائی تو گیٹ کے قریب گارڈ سے بات کرتی وہ دکھائی دی. وہ گارڈ سے کچھ پوچھ رہی تھی. وہ اسی کے بارے میں دریافت کر رہی ہوگی. یہ میرا دل و دماغ کیا سوچنے لگے ہیں. اس نے خود کو سرزنش کیا کرتے ہوئے ایک طویل سانس بھرا اور پھر سلائیڈر بند کرتا سیٹ پر آ بیٹھا. غائب دماغی سے قدم اٹھاتی وہ سڑک کے کنارے چل رہی تھی. آنکھوں کے پار مسکراتی مذاق اڑاتی نگاہیں اور کانوں کے قریب گارڈ کی آواز، وہ فیکٹری کے مالک ہیں، گونج رہی تھی.
تم ملتے بھی کیسے؟ ہم تو تمہیں کچی سڑکوں اور گلیوں میں ڈھونڈتے رہے، تمہارے یہاں ان عمارتوں میں ہونے کا تو گمان بھی نہ گزرا تھا۔ اسے رہ رہ کر وہ وقت یاد آنے لگا جب بابا نے اسے تلاش کرنے کی مہم کا آغاز کیا۔ جگہ جگہ ڈھونڈا مگر ناکام رہے۔ کتنا بوجھ تھا ان کے سینے پر۔ جانے سے پہلے اسے خاص تاکید کی تھی کہ اسے ڈھونڈ کر اس کی امانت لوٹا دوں، اور بابا کی وفات کے بعد اس نے بھی اپنے تحت بڑی کوشش کی مگر ناکامی کے سوا اس کے ہاتھ بھی کچھ نہ آیا تھا۔ جب ڈھونڈنا چاہا تو ملا نہ، اور اب جب تلاش بند کی تو سامنے آ کھڑا ہوا۔ کیا کوئی 5 سالوں میں اتنی ترقی کر سکتا ہے؟ نہیں، تم ہمیشہ سے مجھے مشکوک لگتے تھے۔ تمہارے بارے میں میری رائے 100% درست تھی۔ ہمیں تو اسی وقت اندازہ ہو جانا چاہیے تھا جب تم نے بابا کے علاج کے لیے اتنی بڑی رقم دی تھی۔ کتنے بیوقوف تھے ہم جو تمہارے بارے میں جان نہ سکے۔ اس لمحے وہ حد سے زیادہ حساس ہو رہی تھی، مگر دل کو ایک سکون تھا اضطراب کے ساتھ بھی۔ وہ بابا کا قرض اب ادا کر سکتی ہے۔ مس میرب وقار، اس نے آواز سی وی پر موجود اس کے نام کو پڑھا۔ ہم یوں دوبارہ ملیں گے یہ تو کبھی سوچا نہ تھا، اور تم مجھے یاد رہ جاؤ گی ایسا تو خیال بھی نہ گزرا تھا۔ تم بالکل ویسی ہو جیسے 5 سال پہلے تھی۔ کیا تم تب بھی خوبصورت تھی جتنی آج مجھے لگی ہو؟ کیا تم واقعی ہی خوبصورت ہو؟ اس کے اندر سے صدا اٹھی۔ تمہیں دیکھ کر، سرسری ملاقات کر کے میں اور میرا دل اتنے خوش کیوں ہیں؟ 5 برسوں میں کبھی تمہیں نہ سوچا، نہ ملنا چاہا، مگر کیوں یکدم سامنے آنے پر کیوں تمہیں دیکھنے کا خواہش مند ہو؟ تم کیوں اتنا یاد آ رہی ہو؟ اسے یاد آیا کہ ان کے درمیان تو کبھی ڈھنگ سے بات چیت بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ جب بھی ملے یا آمنے سامنے آئے، لڑائی اور طنز کے سوا کچھ نہیں ہوا تھا۔ ماضی کی کئی یادیں ذہن کے پردے پر ابھرنے لگیں۔ پاں 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 وین کا ہارن مسلسل بجے جا رہا تھا۔ تمام اہل محلہ اس آواز پر جاگ گیا تھا، مگر جس افتاد کے لیے یہ بج رہا تھا وہ محترمہ دور دور تک آتی دکھائی نہ دے رہی تھی۔ مسلسل بجتے اس ہارن نے اسے آگ بگولا کر دیا۔ خوف سے اس نے سر اٹھا کر کھڑکی کے پار ایک نظر دوڑائی اور پھر بیزاریت سے تکیہ کانوں پر رکھ لیا۔ ہارن کی شدت میں بتدریج اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اب نہیں چھوڑوں گا اس گھٹیا انسان کو۔ اس نے کانوں پر دھرے تکیے کو زور سے دور پٹخا اور اٹھ بیٹھا۔ "ال مینرڈ اسٹوپڈ"، سلیپر پاؤں میں ڈالتا وہ ہارن بجانے والے کو مسلسل کوستا باہر نکل آیا۔ اس کے قدم تیزی سے بیرونی گیٹ کی جانب بڑھے تھے کہ ٹھاٹھک زور زور سے سیڑھیاں اترتی محترمہ دکھائی دیں۔ ان کا اندازہ بالکل راوی چین ہی چین جیسا تھا، ذرا سی بھی عجلت نہ تھی۔ وہ سیڑھیاں اتر کر اس کے چہرے پر بکھرے غضبناک تاثرات دیکھے بنا گیٹ کی جانب بڑھی اور خدا خدا کر کے ہارن بجنا بند ہو گیا۔ یکدم خاموشی چھا گئی۔ اب چاروں اور شانتی ہی شانتی تھی۔ تھکے قدموں سے وہ واپس اپنے کمرے میں چلا آیا۔ 7:30۔ سائڈ شیلف سے رسٹ واچ اٹھا کر ٹائم دیکھا تو چیخ اٹھا، ابھی صرف 7:30 بجے ہیں۔ یکدم وہ انتہائی کوفت کا شکار ہوا۔ آنکھ تو کھل گئی تھی اور اب نیند اسے کہاں آنے والی تھی؟ سو بالآخر اتنا طویل دن گزارنے کے لیے اس کے پاس کرنے کو بھی کچھ نہ تھا۔ عام حالات میں تو آدھا دن سو کر گزار لیتا، مگر یہ مصیبت ہارن اسے اپنا دشمن محسوس ہوا۔ ایک طویل بیزاری سے بھرا سانس لیتا دن گزرنے کی ترکیب سوچتا واش روم کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ٹھک 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 ٹھک۔ ابھی بمشکل وہ سویا ہی تھا کہ کھڑکی کے باہر آتی آوازیں اس کو اٹھانے میں کامیاب ہو گئیں۔ تمہیں ٹیسٹ اچھی طرح سے یاد کرنا چاہیے تھا۔ سارا دن آوارہ گردی کرتے ہو تو گھڑی بیٹھ کر ڈھنگ سے پڑھ بھی لیا کرو۔ نان سٹاپ سیڑھیاں چڑھتی وہ اونچی اونچی بولے جا رہی تھی۔ اف، یہ لڑکی کتنا اونچا بولتی ہے، اس نے قدرے خوف سے سوچا۔ اس نے تو صبح ہارن کو بھی مات دے دی۔ مبالغہ رائے کی حد کو چھوتا گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے دائیں جانب کروٹ لی تھی۔ آواز اب قدرے دور اور دھیمی ہو گئی تھی۔ یقیناً محترمہ اوپر پہنچ چکی تھیں۔ اس نے اپنے اعصاب پر قدرے سکون محسوس کیا، پھر ابھی پلکیں موندی تھی کہ ٹھک سے ایک اور آواز آئی، اور یہ آواز چھت پر کسی برتن کے گرنے کی تھی۔ شاید فرائنگ پین گرا تھا، نہیں کوئی دیگچی، یا پھر محترمہ خود گری تھی۔ اب کیا ہوا؟ ایک بے بسی سے اس نے اپنی بند مٹھی بستر پر ماری۔ یہ گھر کم ڈربہ خانہ زیادہ ہے، سانس بھی کوئی لے تو آواز دور دور تک سنائی دیتی ہے۔ جانے کب تک اور کتنی دیر مجھے اس گھر میں رہنا ہے؟ مما، میں آپ کے شوہر کو کبھی معاف نہیں کروں گا، اس نے مما کے تصور سے مخاطب ہوتے ہوئے اپنے پاپا کو شکایت کی۔ وہ اپنے لیے چائے بنا رہا تھا جب ڈور بیل کم ٹرک نما ہارن بج اٹھا۔ اوف، اس مسلسل ڈسٹربنس نے اس کا موڈ آف کر رکھا تھا۔ کپ ہاتھ میں لیے وہ دروازے تک آیا۔ سامنے ہی مالک مکان کھڑے تھے۔ ہیلو انکل، اس نے بحالتے
مجبوری اخلاق نبھایا۔ وسلام جواباً میں بڑا خوشگوار جواب موصول ہوا۔ آئی ایم سوری تمہیں خواہ ڈسٹرب کیا، کب سے اوپر کی بیل بجا رہا ہوں، شاید بچے گھر پر نہیں ہیں، میں یہاں اندر کی سیڑھیوں سے اوپر چلا جاتا ہوں۔ وہ اس کی کیفیت سے انجان اپنی معصومیت بھری دھن میں بولے چلے جا رہے تھے۔ انہیں راستہ دیتا وہ سائڈ پر ہو گیا۔ انکل سیڑھیاں چڑھ گئے اور وہ باہر سوکھی سڑی گھاس پر مشتمل لان میں چلا آیا۔ یہ لان تقریباً 8-9 گز کا ہوگا۔ یہاں پر موجود صدیوں پرانی لوہے کی اکلوتی کرسی پر بیٹھتے ہوئے وہ اور کچھ تو نہیں مگر اس کرسی کی زمانہ قیام کا اندازہ لگانے لگا۔ ابھی اسے یہاں آئے 4 روز ہی ہوئے تھے اور وہ بیزار اور بدمزاج ہو چکا تھا۔ وہ خود سمیت سب سے اتنا خفا ہو گیا تھا کہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی بھی کرنے کا خیال دل میں نہ لا سکا۔ اوئے انکل وہ لان میں پڑی آثار قدیمہ کے زمانے کی کرسی پر بیٹھا اپنی سوچوں میں گم تھا۔ جب اپنے گرد ایک بازگشت سی سنائی دی، اس نے دائیں بائیں سر گھما کر دیکھا مگر کوئی دکھائی نہ دیا۔ ششٹ ادھر اوپر دیکھو انکل۔ اس نے پلٹ کر گردن اوپر کر کے ٹیرس پر دیکھا۔ 13-14 سال کا لڑکا چہرے پر مسکراہٹ سجائے ریلنگ سے نیچے جھانک رہا تھا۔ تم نے انکل کس کو کہا؟ اس نے دانت پیستے غصے سے اس کو دیکھا۔ اب وہ اس بچے کو ہرگز انکل نہ تھا، صرف چند برس ہی تو بڑا تھا۔ آپ کو؟ وہ انگلی سے اس کی طرف اشارہ کرتا بڑے اطمینان سے بولا۔ میں تمہیں انکل دکھائی دیتا ہوں؟ دکھائی کیا دینا، میرا مطلب ہے آپ انکل ہو۔ اچھا، اور تم دودھ پیتے بچے؟ نہیں، میں شاہ رخ ہوں، آپ مجھے شاہ رخ خاں بھی کہہ سکتے ہیں۔ سوری، مجھے تمہیں بلانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ او انکل خفا نہ ہوں، ان باتوں میں مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ بابا کہہ رہے ہیں آپ رات کو کھانا ہمارے ہاں اوپر نوش فرمائیں۔ بچے نے انکل پر خاصا زور دیا تھا۔ یہ کھانا فری آف کاسٹ یعنی بالکل مفت ملے گا؟ نو تھینکس، اس نے قدرے رکھائی سے انکار کر دیا۔ جواباً وہ جھٹ پٹ وہاں سے غائب ہو گیا۔ ایڈیٹ، اسٹوپڈ، اپنے مصروف کلمات کا استعمال کرتا وہ ڈربا نما کمرے میں چلا آیا۔ سیل فون مسلسل بجے جا رہا تھا۔ وہ شاور لے کر باہر آیا تو اسکرین پر عاظم کا نمبر چمکتا دکھائی دیا۔ بڑی بد دلی سے اس نے اس سیلفش انسان کی کال ریسیو کی۔ تم زندہ ہو؟ اب تک تو، مگر جس دوزخ میں تم چھوڑ کر گئے ہو، تمہارے خیال سے مجھے زندہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس کی بات اور اسے یہاں جھونکنے کے بعد اس کی غیر حاضری اسے آگ لگا گئی تھی۔ جلا بنا تو وہ پہلے سے ہی تھا۔ یہ سب اس کی شان شایان کہاں تھا؟ وہ روشیل احمد، ایک مشہور بزنس مین کا اکلوتا بیٹا، کون سی دنیا کی نعمت جو اسے نہ ملی تھی، کون سی آسائش اسے حاصل نہ تھی، اور آج وہ اپنے گھر سے دور ایک دقیانوسی سے علاقے میں اپنی زندگی کے مشکل دن اپنی ضد کی وجہ سے گزار رہا تھا۔ ارے بھیا، یہ تمہارا فیصلہ تھا۔ دوسری جانب ذرہ بھر پرواہ نہ تھی۔ مگر تم مجھے اپنا مشورہ تو دے سکتے تھے۔ روشیل کو تب چڑھی۔ کیا مشورہ دیتا؟ پیسے تمہارے پاس نہیں تھے، رہنے کے لیے جگہ اور ایریا تمہیں ایسا چاہیے تھا اور جہاں ماما پاپا تمہیں تلاش نہ کر سکے۔ یہ گھر نہیں مجھے، اس نے دانت کچکچائے۔ بس شکر کر بروقت گھر مہیا ہو گیا، ورنہ عاظم تیزی سے بولا۔ اس کی بات درمیان میں ہی رہ گئی۔ خیر چھوڑو، اب مشورہ دیتا ہوں، ایکسکیوز کر لو۔ آپ کے مشورے کا بہت شکریہ۔ اسے عاظم کا مشورہ ایک آنکھ نہ بھایا۔ میرے بھائی، زندگی بڑی مشکل ہے اور تم ان کے عادی نہیں ہو۔ اس نے بڑی دو ٹوک بات کہہ کر فون بند کر دیا۔ وہ گھر چھوڑ کر آیا تھا، مما سے نہیں پاپا سے لڑ کر۔ گھر چھوڑنے کے بعد وہ کسی دوست، ہاسٹل یا پھر رشتہ دار کے گھر نہیں رہنا چاہتا تھا۔ اسے ایسی جگہ چاہیے تھی جہاں پاپا اسے کم از کم بآسانی ڈھونڈ نہ سکے۔ سو عاظم کے ساتھ ہر مسئلہ شیئر کرنے کے بعد وہ شہر کے کافی پرانے مگر نسبتاً خاموش علاقے میں یہ گھر تلاش کر سکا تھا۔ عاظم صحیح تو کہہ رہا تھا، وہ اس ماحول کا عادی کب تھا؟ کون سا کام اس نے آج تک خود کیا تھا؟ اور اب یہاں رہتے ہوئے اسے اچھی طرح سے اندازہ ہو رہا تھا۔ ابھی تک تو وہ کھانا آرڈر کر کے منگوا لیتا تھا۔ چائے کے لیے کیٹل، ٹی بیگز، خشک دودھ، چینی اور دوسری استعمال کی اشیاء عاظم دے گیا تھا، لیکن اب کپڑوں کی دھلائی کا مسئلہ کھڑا ہونے والا تھا۔ مگر وہ ان تمام مسائل سے بھاگ کر گھر واپس نہیں جائے گا۔ وہ گھر سے ایک ماہ کا پلان بنا کر نکلا تھا۔ اس کے خیال میں باہر پاپا ایک ماہ بعد ہار مان لیں گے اور وہ واپس اپنے محل میں۔ ایک ماہ آج سے بڑا طویل عرصہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی برداشت جواب دے رہی تھی مگر ابھی نہیں۔ اس نے خود کو باور کروایا اور یہاں رہنے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ ابھی کتاب کھولی تھی کہ دروازے پر ٹرک نما ہارن بجنا شروع ہو گیا۔ اس نے بڑے ہی غصے سے کتاب دور پٹخ دی اور دروازہ کھولنے میں ڈور تک آیا۔ انکل آپ؟ وقار صاحب کو دروازے پر موجود دیکھ کر وہ خود کو نارمل کرتا بڑے مہذب طریقے سے گویا ہوا۔ تم کھانے پر نہیں آئے تو سوچا تمہیں خود بلا لوں، شاید بھول گئے۔ انہوں نے اپنی موجودگی کی وجہ بیان کی تو اسے شام میں دی جانے والی انویٹیشن یاد آئی۔ ایکچولی میں رات کو کھانا نہیں کھا تھا، ناچار اس پل جھوٹ کا ساتھ لینا پڑا۔
تھوڑا سا کھا لو، رات دیر تک خالی پیٹ پڑتے ہو۔ مسکراتے ہوئے اسرار سے بلاتے بولے، آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ ان کے اتنے محبت بھرے انداز پر وہ مزید بحث نہ کر سکا اور اپنے پیچھے دروازہ بند کرتا ان کے ساتھ ہو لیا۔ بابا بھی حد کرتے ہیں، ہر ارے گرے پر اعتبار کر کے اسے گھر میں گھسا لیتے ہیں۔ کیا جانے کون کیسا ہو، انہیں پرواہ ہی نہیں۔ اندر سے آتی آواز پر وہ بے ساختہ رک گیا۔ وقار صاحب نے پلٹ کر اسے دیکھا، پھر قدر ندامتی انداز میں وضاحت کرنے لگے، آ جاؤ بیٹا، تم برا مت ماننا، حالات کچھ ایسے ہیں کہ اب کسی پر اعتبار کرنا مشکل لگتا ہے، مگر میں دھوکہ کھانے کے لیے ہی غالباً اعتبار کر لیتا ہوں۔ اس نے لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیا کروں برخوردار، اپنی عادت ہی ایسی ہے۔ وقار صاحب بولتے کچن میں چلے گئے۔ بنا ہوں ہاں کی ایک طائرانہ نگاہ چاروں طرف ڈالتا وہ بیٹھ گیا۔ اس کمرے کی حالت زار نیچے والے پورشن سے بھی ناقص اور بہت سیدھا تھی۔ پھر مزید وہ اس کمرے کا معائنہ کرتا کہ اندر کچن سے آتی آواز اسے ہلا گئی۔ بابا اب آپ وہاں سے ہلنا مت، گھر سارا کھلا پڑا ہے اور ہم روز روز مفت کا کھانا نہیں کھلائیں گے۔ کھانا کھانا ہے تو اس کے چارجز کرائے سے الگ دینے ہوں گے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اتنے انسلٹ اس کی انا پر کاری ضرب پڑی تھی۔ آواز ہلکی رکھو، مہمان ہے، سن لے گا۔ مہمان یا وبائے جان؟ وہاں خیال احساس کہاں تھا؟ میرب، انہوں نے اسے قدرے ٹوکنے والے انداز میں پکارا، تمہاری امتحان کی تیاری کیسی جا رہی ہے؟ وہ ٹرے میں کھانا سجائے باہر آئے اور بڑے خوشگوار فرینک انداز میں گویا ہوئے، بس ٹھیک ہی ہے، بڑی بددلی سے وہ بولا تھا۔ سیسس کے بعد وہ کس ادارے میں جانے کا خیال؟ انہوں نے پلیٹ اسے تھمائی تو وہ آہستگی سے پلیٹ میں چاول نکالنے لگا۔ یہ تو رزلٹ پر منحصر کرتا ہے۔ میرب کی ماں کی وفات کے بعد سے کھانا میں بناتا تھا، بچے دونوں تب چھوٹے تھے، ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی میرب نے کھانا پکانا شروع کیا ہے۔ شاید کھانا تمہیں ذائقہ دار نہ لگے، بڑا وضاحتی فقرہ تھا، شاید اس کے انداز میں محسوس کی جانے والی بے دلی پر انہوں نے وضاحت ضرور جانی تھی۔ او نو انکل اٹس گڈ، بڑی مشکل سے اس نے خود کو کنٹرول کیا تھا۔ پھر کھانے کے دوران انکل وقار ہی بولتے رہے، جواباً وہ صرف سر ہلانے پر اکتفا کرتا رہا۔ اسے خود پر حیرت تھی، اس میں اتنا ضبط کہاں سے آ گیا؟ نہ وہ اپنی مرضی کی بھرپور زندگی بسر کرتا آج۔ خیر، کبھی کبھی ٹائم اور حالات سے سمجھوتہ کرنا پڑتا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے اس نے خود کو تسلی دی۔ قہوہ پیو گے؟ برتن سمیٹتے ہوئے وہ اس سے پوچھنے لگے۔ نہیں نہیں انکل۔ مزید کچھ سننے کی تاب اس میں نہ تھی، سو انکار میں عافیت جانی۔ ویسے بھی وہ کافی پینے والا قہوہ کہاں پیتا، مگر انکل کو کیا بتاتا۔ مجھے اجازت دیجیے اور کھانے کا شکریہ۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں بیٹا، یہ تکلف نہیں ہے۔ اس کے شکریہ کہنے پر وہ اسے ٹوک گئے اور وہ قدرے مشکور سی شکل بنا کر نیچے چلا آیا۔ دھڑ 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 دروازہ مسلسل بجتا رہا تھا۔ آنے والا اپنی پوری طاقت سے اسے کھولنے کے در پہ تھا۔ کتنے جاہل ہیں یہاں کے لوگ۔ جوتے پہنتا وہ دروازے تک آیا۔ اب کیا آفت ٹوٹ پڑی؟ دروازہ کھولا تو سامنے موٹی موٹی آنکھیں لیے بھاری بھرکم جسم کی عورت پورے 32 دانتوں کی نمائش کیے کھڑی تھی۔ فرمائے کیا تکلیف ہے؟ بڑی بدتمیزی سے وہ بولا۔ ہائے صاحب، آپ یہاں رہتے ہو؟ آنے والے نے اس کا لہجہ نظر انداز کر دیا۔ کیا مطلب؟ آپ اکیلے رہتے ہو جی؟ اس نے آنکھیں ٹپکائیں۔ وٹ نان سینس! وہ قدرے رکھائی سے چلا آیا۔ میرا نام رانو ہے، میں یہاں کی صفائی ستھرائی کرتی ہوں۔ 1 ہفتے کی چھٹی پر تھی۔ میرے بیوی نے نئے کرایہ داروں کی آمد کا بتایا تو ملنے کا بڑا اشتیاق ہوا اور مل کر تو بڑا اچھا لگا۔ آپ اتنے سونے اور اچھی اچھی شکلیں دیکھ کر طبیعت میں اچھا فاقہ ہوتا ہے۔ کام کی بات کرو۔ اس سے اس کے تعارف میں قطعاً دلچسپی نہ تھی۔ آپ نے صفائی نہیں کروانی مجھ سے؟ بالآخر وہ مطلب کی بات پر آئی۔ نہیں، اسے اس کی بلا وجہ کی مسکراہٹ سے الجھن ہو رہی تھی۔ نہیں، جواباً وہ اسی کے انداز میں بولی، پھر اس کے چہرے پر پھیلے تاثرات دیکھتی کہنے لگی، اچھا ناراض نہ ہو، نہیں کروانی تو نہ صحیح، پر پیسے تو دیں۔ پیسے؟ جب صفائی نہیں کروانی تو کس چیز کے پیسے؟ اسے سامنے والا ہرگز نارمل نہ لگا، سو بڑے روڈ لہجے میں دریافت کیا۔ آپ کا صحن دھویا ہے؟ وہ دوپٹے کا کونا انگلیوں میں گھماتی مسکراتی بولی۔ میرا صحن؟ اب کی بار وہ حیران ہوا۔ جی، یہ اپنا باہر والا ویڑا میں نے ہی تو لشکا کر صاف کیا ہے، بالکل چمک گیا ہے آپ کی طرح۔ میں یہاں کرایہ دار ہوں، یہ صحن میرا نہیں۔ اس کی چکنی چپڑی باتیں بما اس کے انداز اسے سخت زہر لگ رہی تھی۔ میرب باجی کہہ رہی تھی جو نیچے رہے گا صحن بھی اس کا ہے۔ وہ اسے میرب نامہ سے آگاہ کر رہی تھی اور اس کا میٹر گھوم گیا، سو بڑی رکھائی سے کہنے لگا، تو پھر مجھ سے پوچھ کر اس کی صفائی کی تھی کہ پیسے بھی اب ان سے ہی لو؟ یہ اوپر والوں کی بیٹی تو صرف پیسوں کی ہی بات کرتی ہے، لالچی۔ لو جی، وہ بڑی شے ہیں، 1 روپے بھی نہیں دیں گی۔ اسے منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا دیکھ کر وہ بڑے رازدارانہ انداز میں میرب کی عادت کا پرچار کر رہی تھی۔ اچھا بس دے رہا ہوں۔ وہ اس مزید بحث سے اکتا گیا، سو عافیت پیسے دے کر جان چھڑانے میں ہی جانی اور پیسے لیے اندر چلا آیا۔ یہ لو۔ تقریباً 2 منٹ بعد وہ واپس آیا۔
اور اسے پیسے پکڑائے۔ یہ کیا صاحب، 200 روپے تو دو۔ رانو بی نے بڑا منہ بنایا۔ لینے ہیں تو لو اور اب جاؤ یہاں سے، اور سنو آئندہ یہ پورش، میرا مطلب ہے صحن دھونے یا صاف کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ اس نے 100 پکڑایا، حکم جاری کیا اور جان چھڑانے کی صحیح کی۔ تو یوں گندا ہی رہنے دوں؟ ہاں، وہ قدرے زور سے چلایا، مگر جس سے پہلے کہ وہ مزید گویا افشانی کرتی وہ دروازہ بند کر گیا۔ واش روم کے نل میں پانی نہیں آ رہا تھا، اس کا موڈ بری طرح آف ہو گیا تھا۔ مین ڈور کھول کر وہ باہر آئے تو گیٹ کے قریب مسٹر شاہ رخ خان کو برف کا گولا کھاتے دیکھا۔ سنو، یہ واش روم میں پانی کیوں نہیں آ رہا؟ بمشکل خود کو کنٹرول رکھتا وہ اپنی آواز کو نارمل رکھ کر پوچھ رہا تھا۔ بچے نے گولا زبان سے رگڑتے ہوئے اوپر سے نیچے تک دیکھا، مگر بولا کچھ نہیں۔ یوں گھور کیوں رہے ہو؟ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ اسے گھورتا پا کر وہ سوالیہ نشان بنا۔ انکل، آپ پاکستان کے کس شہر سے آئے ہیں؟ اس کے چہرے پر پھیلے غضبناک تاثرات اگنور کرتا وہ گولا چوستا اپنی دھن میں پوچھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ کہیں اسے میرے بارے میں معلوم تو نہیں ہو گیا؟ مطلب یہ کہ پاکستان کے اہم مسائل میں پانی کا فقدان اور لوگوں کی پانی تک ناممکن رسائی اہم ترین مسئلہ ہے۔ اس کی باتیں وہ خاک سمجھتا جس نے اپنی 24 سال کی زندگی میں ایسے مسائل صرف سنے ہی ہوں، ان سے ہمکنار ہونا تو دور کی بات۔ اب میں اس مسئلے کا حل کیا نکالوں؟ اتنا سمپل ہے، یہاں سے 200 گز کے فاصلے پر نہر ہے، وہاں جا کر نہائیں، زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا۔ گولا چوستے عظیم مشورے سے نوازا گیا۔ واٹ؟ اس کی آواز کافی بلند تھی۔ اگر مشورہ پسند نہیں آئے تو پانی آنے کا انتظار کیجیے۔ وہ بدستور گولا چوستا باہر نکل کر بھاگ گیا۔ دانت پیستا وہ اندر چلا آیا۔ یہ انتہائی درجے کی بدتمیزی ہے، وہ یہاں کرایہ دے کر رہ رہا ہے اور ایسا سے لوگ غصے میں بڑبڑاتا وہ کمرے کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں مارچ کرتا تلملا رہا تھا۔ جتنے شریف وقار صاحب تھے اتنے گھٹیا یہ دونوں بہن بھائی۔ بات کچھ بھی نہ تھی، ہمیشہ کی طرح پانی بنتا اسے وقار صاحب دکھائی دیے اور اس نے ان سے پانی کی عدم دستیابی کے بارے میں استفسار کیا۔ بڑی حیرت سے ان کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ تم موٹر آن کر لیتے، بڑا معصوم انداز لیے وہ بولے تھے۔ کون سی موٹر؟ اب حیرت کا جھٹکا اسے لگا تھا۔ یہاں موٹر کے بغیر پانی نہیں آتا، میں تمہیں سوئچ دکھا دیتا ہوں، جب پانی نہ آئے تو اسے آن کر لینا۔ وہ اسے اوپر کے پورشن کی جانب جاتی سیڑھیوں کے نیچے موجود سوئچ بورڈ دکھاتے ہوئے بولے۔ پھر انہوں نے بٹن آن کیا اور ایک شور چاروں اور گونج اٹھا۔ اسے یہ شور ناگوار ضرور گزرا، لیکن کم از کم اس کے بدلے پانی کی فراہمی تو ممکن تھی۔ ان کا شکریہ ادا کرتا وہ واپس آ کر واش روم میں نہانے گھس گیا۔ پھر ابھی وہ شاور لے ہی رہا تھا، یکدم سے پانی بند ہو گیا۔ پانی اور موٹر کے بند ہونے پر اس نے کھڑکی کی جانب کسی زیرو کی موجودگی محسوس کی۔ وہ تیزی سے کھڑکی کی جانب آیا جو اوپر جاتی سیڑھیوں کے نیچے تھی۔ اگرچہ اسے کچھ دکھائی نہ دیا تو تمام لحاظ ایک طرف کرتا وہ زور سے چلایا۔ مسٹر شاہ رخ خان، موٹر آن کر دو۔ بند کیوں کی ہے؟ موٹر بجلی سے چلتی ہے اور بجلی کا بل آتا ہے، اور یہ بل ہم ادا کرتے ہیں۔ شاہ رخ کی بجائے جواب مس صاحبہ کی جانب سے موصول ہوا تھا، اور اس کا استعمال بھی صرف تم لوگ ہی کر سکتے ہو۔ وہ شدت ضبط سے دانت پیستا گویا ہوا۔ آپ صحیح سمجھے ہیں۔ وہاں کمال اطمینان بے مروتی موجود تھی۔ اس کا جی چاہا ایک زور کا جھانپڑ اس کے منہ پر مارے، مگر اس وقت وہ بڑا بے بس تھا، سو خود کو قابو میں رکھتا بڑے تحمل سے بولا، اوکے، پر اس وقت تو اسے آن کر دو۔ آپ صحیح سمجھے ہیں۔ وہاں کمال اطمینان بے مروتی موجود تھی۔ اس کا جی چاہا ایک زور کا جھانپڑ اس کے منہ پر مارے، مگر اس وقت وہ بڑا بے بس تھا، سو خود پر قابو رکھتا وہ بڑے تحمل سے بولا، اوکے، پر اس وقت تو اسے آن کرو۔ کیوں؟ پہلے اس کے استعمال کی ادائیگی پھر یہ چلے گی۔ وہ وہیں سیڑھیوں کے قریب کھڑی تھی۔ روشیل باتھ روم کی کھڑکی نما روشن دان سے اس کی تھوڑی بہت جھلک دیکھ سکتا تھا۔ ہر وقت پیسے، وہ جھنجھلا اٹھا، نہا تو لوں پھر ہی دوں گا۔ موٹر بھی ادائیگی کے بعد آن ہو جائے گی۔ مس، میں شاور لے رہا ہوں، باہر آ کر پیسے دے دوں گا۔ اس کی ہٹ درمی پر بری طرح سے چڑھ گیا تھا۔ زیادہ فالتو بات نہیں۔ اس کا گستاخ انداز اسے مزید سلگا گیا تھا۔ کیسے دوں پیسے؟ کیا یوں ہی؟ وہ قدرے رکا، پھر گویا ہوا، اوکے، آپ کمرے میں تشریف لے آئیں اور بیڈ سائڈ پر پڑے والیٹ میں سے نکال لیجئے پیسے۔ اسے یہی آپشن مناسب لگی، سو لہجے کو متوازن رکھتا ہوا بولا، میں کیوں اندر آؤں؟ آپ باہر تشریف لائیں۔ آپ کی وہ سٹپٹائی اور پھر کندھے اچکاتی ہوئی واضح الفاظ میں انکار کر گئی۔ نہ آپ اندر آ سکتی ہیں اور نہ میں باہر آ سکتا ہوں۔ وہ بے بسی سے گھٹی گھٹی آواز میں گرایا، اوکے، دونوں میں سے جو دل کریں آپ بتا دیجئے، میں رضامند ہوں۔ اب یہ مزید بحث ختم کر کے اس نے ہتھیار ڈال دیے، سر پر موجود شیمپو کو تولیے سے صاف کرنے لگا۔ جب جھٹ سے پانی آنا شروع ہو گیا، صد شکر کرتا ایک طویل سانس بھر کر اس نے اس کو صلواتیں سنائی تھیں۔ صبح سے یہ بادلوں نے اندھیر مچا رکھا تھا۔ آسمان پر دھماکے تو یوں ہو رہے تھے جیسے کئی توپیں ایک ساتھ چل رہی ہوں۔ تیز تیز ہواؤں کا شور، آندھی نے ساری سڑک کا کچرا پورچ میں لا پھینکا تھا۔ شاپ پر کاغذ، پتے اور رنگ برنگی دھجیاں
شام ڈھلے بارش شروع ہو گئی، ہر چیز دھل کر صاف اور نکھر گئی تھی۔ روشیل نے کھڑکی سے بارش کا زور و شور دیکھا، پھر کچن کا رخ کیا۔ سردیوں کی اس بارش نے مزید سردی بڑھا دی تھی۔ نرم ٹھنڈے خوشگوار موسم کو وہ کافی پی کر انجوائے کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کچن کی کھڑکی کھول دی، پھر تیز پھوار سرسر کرتی اندر آنے لگی۔ دور سے نماز عشاء کی آواز تیز بارش میں کبھی دھیمی اور کبھی اونچی سنائی دیتی، ماحول میں قدرے ارتعاش سا پیدا کر رہی تھی۔ کافی پھینٹ کر اس نے کیٹل میں دودھ گرم کیا اور کپ ڈال کر وہ کمرے میں چلا آیا۔ کافی پینے کے ساتھ ساتھ وہ کمرے میں ہی واک کرنے لگا۔ بارش قدرے تھمی تو شاہ رخ اور بابا مسجد میں عشاء کی نماز پڑھنے چلے گئے۔ اپنا کام ختم کر کے وہ لاؤنج میں بیٹھی بابا اور شاہ رخ کا انتظار کرنے لگی۔ سردیوں کی گہری ہوتی رات دور دور تک پھیلی خاموشی سے اداس کر گئی تھی۔ بارش ایک بار پھر زور و شور سے شروع ہو چکی تھی۔ دور بڑے زور سے بجلی کڑکی اور ساتھ ہی لائٹ چلی گئی۔ اندھیری اور تنہائی سے ویسے ہی اس کی جان جاتی تھی۔ چمکتی بجلی، گرجتے بادل، اوپر سے چاروں اور اندھیرا۔ وہ یکدم گھبرا گئی۔ سائیں سائیں کرتی، سناٹے کو چیرتی آوازیں، ایک زوردار چیخ کے ساتھ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آنکھیں بند کیے وہ چیخنے لگی تھی۔ مس، کیا ہوا؟ آپ چلا کیوں رہی ہیں؟ اپنے قریب آواز پر اس نے آنکھیں کھول دی اور اگلے ہی پل ہی اسے اپنی آنکھیں کھولنے پر افسوس ہونے لگا۔ موبائل کی ٹارچ ہاتھ میں لیے روشیل سامنے کھڑا اسے حیرت سے چیختے دیکھ رہا تھا، جو ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ آپ چیخ کیوں رہی ہیں؟ روشیل کے پوچھنے پر اس نے اطراف میں دیکھا۔ باہر سنائی دیتا طوفان کا شور اور کمرے میں پھیلا اندھیرا بدستور موجود تھا۔ میرا خیال ہے آپ ڈر گئی ہیں۔ روشیل کے مسکرانے پر اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ وہ ابھی بھی کانپ رہی تھی۔ آپ اتنی ڈرپوک ہیں کہ اندھیرے اور بادل گرجنے سے ڈر گئیں؟ روشیل کا مذاق اڑاتا انداز اسے سخت برا لگا۔ وہ بے ساختہ ہونٹ بھیج کر رہ گئی۔ تبھی بابا اور شاہ رخ اندر آتے دکھائی دیے۔ وہ بھاگ کر ان کے سینے سے جا لگی۔ اور میرا بیٹا ڈر گیا؟ بڑے نرم انداز میں اسے تھپکتے وہ بول رہے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کے اندھیرے سے خوف زدہ ہونے سے واقف تھے۔ یہ چلا رہی تھی، میں ان کی آواز پر انہیں دیکھنے آیا تھا۔ اس نے انکل وقار کو ان کی غیر موجودگی میں اپنی یہاں آمد کی وضاحت دی۔ بہت شکریہ بیٹے، ایکچولی میرب اندھیرے اور بارش سے ڈرتی ہے۔ وہ ابھی بھی ہولے ہولے اسے تھپک رہے تھے۔ اٹس اوکے، میں چلتا ہوں۔ اس نے واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے، پھر دروازے سے باہر قدم رکھنے سے پہلے گردن گھما کر دیکھا اور نگاہیں وقار انکل کے کندھے کے اوپر سے جھانکتی ڈری سہمی آنسوؤں سے لبریز آنکھوں سے ٹکرائیں۔ میرب نے شرمندگی سے نظریں جھکائیں اور وہ مسکراہٹ دبا کر نیچے چلا آیا۔ اسے یہاں آئے 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا اور پاپا نے اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ ویسے وہ کرتے بھی کیسے؟ وہ کون سا ان کو اپنے رہنے کا ٹھکانہ بتا کر آیا تھا؟ اس کا سیل فون نمبر تو تھا، وہ رابطہ کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے۔ روشیل بچے، وہ تیرے پاپا ہیں، تو جیسے ضدی۔ اس نے خود کو یاد دلایا۔ گھر سے نکلتے وقت اپنی کتابیں، کپڑوں کے ساتھ موبائل، کچھ ذاتی پیسے اور کریڈٹ کارڈ لے کر چلا تھا۔ اب اس کے پاس تقریباً پیسے ختم ہو چکے تھے اور رواں مہینے کا کرایہ دینے کے لیے اس نے انکل سے کچھ دنوں کی مہلت مانگی تھی۔ کیا مما کو فون کروں؟ اس نے خود ہی سوچا اور پھر نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، وہ ہمیشہ کی طرح رو پڑیں گی اور میرا ایموشنل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں۔ اسے یکدم گھر چھوڑتے وقت ماما کی باتیں اور مما یاد آ گئیں، اور وہ تمام لمحے جب پاپا نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو، انہوں نے بڑی گرجدار آواز میں ہنکارا بھرا، اور مقابل وہ اور مما صدمے سے چپ رہ گئے۔ پاپا، میں جا بھی سکتا ہوں، اس نے بھی انہیں ڈرایا تھا۔ تو جاؤ، ہم تمہیں نہیں روکیں گے۔ وہ ٹس سے مس دکھائی نہ دیے۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مما کو پاپا کا فیصلہ قطعاً نہ بھایا تھا۔ یہ ہماری اکلوتی اولاد نرینہ ہے۔ وہی کمزور بہانہ۔ اکلوتی اولاد نرینہ ہوں، یہ اسی کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ پاپا کمرے سے واک آؤٹ کر گئے تو مما اس کی طرف آئیں۔ اس کے چہرے پر پھیلے فیصلہ کن تاثرات دیکھ کر وہ دھیرے سے بولیں، پاپا کی بات کو سیریس مت لو۔ ہائے، آپ تو سوچوں میں گم پریوں کی کہانیوں والے شہزادے لگتے ہو۔ اس کی سوچوں میں رانو بی بی نے انٹری دی تو وہ ایک بار پھر سے جل اٹھا۔ اب کیا تکلیف ہے؟ اسے سر پر یہ عذاب مسلط ہوتا دکھائی دیا۔ تکلیف تو ہوتی تو ڈاکٹر کے پاس جاتی، ویسے آپ ڈاکٹر ہو؟ یوں ہی مسکراتی چڑھاتی لہک لہک کر بولتی اسے اس پل زہر لگ رہی تھی۔ سہند ہوں، 100 روپے ہی دے دینا۔ خبردار، اگر تم نے میرے صحن کو ہاتھ بھی لگایا تو میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گا۔ وہ غرایا، جبکہ رانو منہ پر ہاتھ رکھے ہنستی چلی گئی۔ آپ تو جی غصے میں اور بھی خوبصورت لگتے ہو۔ وہ خشمگین نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر یکدم جلال میں آ کر اس پر برس پڑا۔ تم جاتی ہو یا؟ اچھا جی، پھر صحن نہ؟ واپسی کے لیے قدم بڑھاتی وہ رکتی، پوچھنے لگی کہ اس کی آنکھوں میں بڑھتا غصہ دیکھ کر 9 دو 11 ہو گئی۔
کیا آئٹم ہے یہ، مما کیسے اس قوم سے ڈیل کرتی ہوں گی؟ یہ تمام ایریا ہی نمونوں سے بھرا پڑا ہے، ایک سے ایک بڑھ کر نمونہ یہاں دستیاب ہے۔ سر جھٹک کر اس نے دھیان ہٹانے کے لیے کتاب کھول لی۔ وہ اس ڈبیا نما لان میں عازم کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا جب چھڑ 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 اوپر ٹیرس سے پانی کی بالٹی اس پر اچھال دی گئی۔ پشت ٹیرس کی جانب ہونے کی وجہ سے وہ پانی گرانے والے کے عزائم نہ دیکھ سکا اور پورا کا پورا بھیگ گیا، جبکہ عازم پانی گرنے پر تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس پر صرف چھینٹے ہی پڑے۔ اس نے غصے سے سر اٹھا کر اوپر دیکھا مگر وہاں کوئی دکھائی نہیں دیا، البتہ آوازیں ضرور سنائی دیں۔ اس نے گردن موڑ کر عازم کو دیکھا، وہ دھیمی مسکراہٹ لبوں پر سجائے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ چھیڑ چھاڑ کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ او شٹ اپ! عازم کے چہرے پر پھیلی ضومنی مسکراہٹ اسے مزید تپا گئی۔ ایک ہی منٹ میں وہ سیڑھیاں پھلانگتا ٹیرس پر پہنچ گیا۔ وائپر لگاتی میرب کو اگنور کرتا ہوا جھاڑو سے پانی نکالتی میڈم رانو کے قریب آیا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے اپنے بھیگے سراپے کی طرف اشارہ کیا۔ اوہ ہو، آپ تو بھیگ گئے ہو۔ مقابل نے معصومیت کی انتہا کر دی۔ تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ اندھی ہو، ایسے پانی پھینکتے ہیں؟ وہ خود کو تمیز کے دائرے میں مزید مقید نہ رکھ سکا۔ وہ میرب اجی نے وہ اس کے غصے سے خائف ہوتی ہکلاتی بولی۔ جھوٹ مت بولو رانو، میں نے کب کیا ہے؟ میرب تیزی سے چلائی۔ ایک بات یاد رکھو، اگر دوبارہ ایسی چیپ تھرڈ کلاس حرکت کی نا تو کرایہ دینا بند کر دوں گا۔ انگلی اٹھا کر انڈائریکٹ اسے وارننگ دیتا واپس پلٹ گیا۔ او تو نوبت یہاں تک آ پہنچی۔ اعظم نے شرارتی نظروں سے اسے گھورا۔ کیسی نوبت؟ اعظم نے فکرے پر وہ چونکا۔ لڑکی تمہیں متوجہ کرنے کے لیے تو ایسے حربے استعمال کر رہی ہے۔ وٹ نان سینس! آج کل کے فلموں، ڈراموں اور رومانوی ناولوں نے لڑکیوں کو بڑی شاندار ٹپس مہیا کرنا شروع کر دی ہیں۔ ویسے اس ٹائپ کی لڑکیاں خود کو ہلاکو خاں کی جانشین سمجھ کر پہلے پھڈے بازی کرتی ہیں، پھر کسی امیر لڑکے کو پھنسا کر شادی۔ او ایک سیکنڈ، یہ تم کیا ہانکنے لگے؟ اور اسے کیسے پتا کہ میں امیر آدمی ہوں؟ وہ مزید کوئی کہانی اسکرپٹ کرتا روشیل اسے ٹوکتا ہوا اس سے قیاس کرنے لگا۔ بھئی آپ کی چال ڈھال، رنگ روپ، آپ کے مزاج، ناز نخرے سبھی انداز کہتے ہیں آپ ایک امیر بزنس مین کی اکلوتی اولاد نرینہ ہیں۔ وہ ٹھہر کر اسے بولتا اسے چھیڑنے لگا۔ عازم سٹاپ اٹ! اسے یہ مذاق ہرگز اچھا نہ لگا تھا۔ میرے پاس اتنا فضول کا ٹائم نہیں ہے کہ اپنے ہی لینڈ لارڈ کی بیٹی اور اس کی حرکتیں ڈسکس کرتا پھروں۔ دو ٹوک انداز میں بڑا وضاحتی جواب تھا۔ اس پل وہ اتنا روڈ ہو گیا کہ عازم نے چپ کر جانے میں ہی عافیت جانی۔ روش تم ہی ضد چھوڑ دو، تھک آ کر مما کی ممتا نے ہی اس سے رابطہ کر ڈالا اور اب وہ اسے گھر واپسی کے لیے منا رہی تھی۔ نو مم، وہ بلا کا ضدی ثابت ہو رہا تھا۔ تمہارے پاپا اتنی آسانی سے ہار نہیں مانیں گے۔ وہ اسے اس کی ضد چھوڑنے پر مجبور کر رہی تھی اور وہ پیچھے ہٹے گا نہیں، وہ سوچ چکا تھا۔ مم، مجھے بزنس مین نہیں بننا، میں جانتی ہوں اور تمہاری خواہش کا احترام بھی کرتی ہوں۔ تم ہمارے ایک ہی بیٹے ہو، یہ سب کون لک آفٹر کرے گا؟ تمہارے پاپا کی ہیلتھ بھی اب اتنی اچھی نہیں رہتی۔ مما نے ایک ایموشنل وار کیا تھا۔ یہ ایک لوتا ہونا جرم بن گیا۔ وہ مما کے جذباتی پن پر بڑی بیزاری سے بولا تھا۔ ایسے نہیں کہتے۔ بے اختیار وہ تڑپ اٹھی۔ میں صبح ارباز کے ہاتھ پیسے بھجوا دوں گی، اپنا خیال رکھنا میری جان۔ بالآخر ان کی ممتا نے ہار مان لی۔ اتنے دن گھر سے دور، نہ جانے وہ کن حالات میں رہ رہا ہوگا۔ شہزادوں کی طرح اسے پالا تھا انہوں نے۔ جب مما کی باتیں دل کو لگی تو گھر واپس آ جانا۔ اپنی بات مکمل کر کے انہوں نے فون بند کر دیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو گھورا اور دل ہی دل میں پاپا کے تصور سے مخاطب ہوا۔ سوری پاپا، اس بار مان جائیں، پھر کبھی تنگ نہیں کروں گا۔ مما نے پیسے بھجوا دیے اور وہ انکل وقار کو ان کا کرایہ دینے اوپر آیا۔ ہلکے سے دروازے کو لاک کر کے وہ آنے والے کا انتظار کرنے لگا۔ کون؟ اندر سے ابھرتی آواز اسے بدمزہ کر گئی۔ روشیل! ناچار بڑے آرام سے جواب دیا۔ پرنس آف ڈریم لینڈ! جواباً اس نے میرب کو کہتے سنا تھا۔ محترمہ، مجھے وقار انکل سے ملنا ہے۔ وہ اس کے منہ ہرگز نہیں لگنا چاہتا تھا۔ انکل؟ یہاں تو کوئی انکل نہیں رہتے، وہ غالباً نیچے رہتے ہیں۔ یہ دونوں بہن بھائی اسے اعلیٰ درجے کے بدتمیز لگنے لگے تھے۔ نہ جانے خود کو کیا سمجھتے تھے۔ بلا وجہ کے چیپ مذاق، اوٹ پٹانگ حرکتیں اسے بالکل اچھی نہ لگتی تھیں۔ وہ جتنا بھی فارمل رہتا اتنا ہی سر پر سوار نظر آتے۔ جھٹ سے دروازہ کھول دیا گیا۔ سامنے ہی محترمہ لڑنے مرنے کے انداز میں رخ روشن لیے کھڑی تھی۔ اب پھر آپ ایک نئے بہانے کے ساتھ آئے ہوں گے۔ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، 2 ماہ تک کرایہ ادا کر دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ بات تو سن لیجیے۔ اسے نان سٹاپ کمنٹری کرتے دیکھ کر وہ آہستہ سے بولا۔ سنائیں۔ بڑا لگاوٹ بڑا انداز تھا۔ سنانا نہیں، کرائے کے پیسے وقار صاحب کو دینے ہیں۔ اپنی ہی بات کی درستگی کی اور سپاٹ لہجے میں بولا۔ پورے ہیں؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے روشیل کو
اگر پڑھی لکھی ہیں تو گن لیجئے۔ اب کی بار وہ طنز کے نشتر چلانے سے خود کو روک نہ پایا۔ آرام سے بات کرو تو بھی محترمہ کا دماغ ٹھکانے نہیں۔ اگر سے کیا مطلب ہے؟ میں اس ملک کی پڑھی لکھی معزز شہری ہوں۔ آنکھیں پھیلائے وہ تب کر بڑبڑاتی اور پھر جو سلواتیں شروع ہوئیں تو وہ پلٹ کر سیڑھیاں اتر گیا۔ آگ لگانا مقصود تھا جو لگ چکی تھی، اب جلنا محترمہ کا نصیب تھا۔ وہ اپنی اس گھر میں لگی بندی ڈل روٹین سے بری طرح عاجز آ گیا تھا۔ سو خود کو فریش کرنے کے لیے عاظم کے ساتھ وہ کلب تک کھانا کھانے چلا گیا۔ 11 بجے کے قریب ان کی واپسی ہوئی۔ وہ گاڑی سے نکل کر عاظم کی سائٹ پر آیا۔ سو اتنے سارے دنوں میں کیا سیکھا؟ روشیل نے کھڑکی سے جھانکا تو عاظم اس سے پوچھنے لگا، اف ایک اذیت ناک تکلیف۔ وہ تکلیف سے بڑبڑایا، جنت سے دوزخ تک کا سفر، ایک طویل ٹھنڈا گہرا سانس بھرتا وہ گویا ہوا تھا۔ کسی نے خوب کہا ہے ہوم سویٹ ہوم۔ آنکھیں موندے اس نے اپنے گھر کا پرسکون ماحول محسوس کیا تھا۔ تبھی گیٹ کھل کر میرب باہر اور بنا انہیں دیکھے مین سڑک کی جانب بولی، یہ اس وقت کہاں جا رہی ہے؟ مجھے کیا معلوم، تمہیں ان کا پی اے لگتا ہوں؟ اس نے لا علمی سے کندھے اچکائے تھے، پھر قدرے غصے سے عاظم کو گھورا۔ پوچھ تو صحیح۔ عاظم نے اسے پوچھنے کے لیے اکسایا۔ سوری، مجھے کوئی شوق نہیں اپنی عزت کروانے کا۔ اس نے ٹکا سا انکار کر دیا۔ اوکے، میں پوچھتا ہوں۔ رات کے اس پہر اسے یوں اکیلا جانا دیکھ کر عاظم کی ہمدردانہ رگ پھڑک اٹھی تھی۔ ایکسکیوز می مس۔ عاظم نے اس کے پیچھے جا کر قدرے بلند آواز میں اسے پکارا۔ آپ اس وقت اتنی رات کو کہاں جا رہی ہیں؟ ہمت کر کے وہ بڑے شرافت آمیز لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ آپ سے مطلب؟ مگر لحاظ وہاں کہاں تھا؟ وہ کاٹ کھانے والے انداز میں بولی تو روشیل بمشکل مسکراہٹ ضبط کرتا دل میں عاظم سے کہنے لگا، شاباش عاظم، تیار رہ جوتے کھانے کے لیے۔ نہیں، میرا مطلب ہے آپ کو کوئی ہیلپ۔ اس نے ہمت نہ ہاری اسے متوجہ کرنے کی وجہ بیان کی۔ میرے بابا شام سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، وہیں جا رہی ہوں۔ اب آپ مطمئن ہو تو جاؤں؟ تھوڑی تمیز و شرافت کا مظاہرہ ہوا، پھر یکدم اپنے پرانے انداز میں واپس آتی وہ عاظم سے کہہ رہی تھی۔ عاظم اور روشیل دونوں چونکے تھے۔ انکل اور ہاسپٹل میں؟ میرب کی بات سن کر وہ بے ساختہ ان دونوں کے قریب چلا آیا۔ خیریت، کیا ہوا انہیں؟ میرب نے باری باری نگاہ دونوں پر ڈالی، پھر آہستگی سے صرف اتنا ہی بولی، ہارٹ اٹیک۔ مس، آپ برا نہ مانے تو ہم آپ کو ڈراپ کر دیتے ہیں، عاظم بولا تو روشیل نے عاظم کی ہمت کو سلام کیا۔ ہم انکل کو بھی مل لیں گے۔ اس کی خاموشی پر وہ مزید آگے بڑھا۔ آپ کا جب جی چاہے جائیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ اس نے ہاتھ میں بندی گھڑی پر نگاہ ڈالی اور مڑ گئی۔ پلیز سسٹر، رات کافی ہو گئی ہے، ہم ویسے کافی شریف شہری ہیں، آپ ہم پر بھروسہ کر سکتی ہیں۔ عاظم ہمت ہارنے والوں میں سے نہ تھا، جبکہ روشیل خاموش کھڑا اصرار اور انکار کا مذاکرہ دیکھ رہا اور سن رہا تھا۔ آئیں، اسے سوچے بچار میں الجھے دیکھ کر وہ بڑے مہذب انداز میں کار کی جانب مڑا تو ناچار میرب نے قدم اس کے پیچھے بڑھا دیے۔ روشیل نے کامیاب مذاکرات پر عاظم کو دل ہی دل میں داد دی۔ وہ دونوں دھیرے دھیرے آپس میں بات چیت کر رہے تھے، تبھی روشیل کی نگاہ بیک ویو مرر میں اٹھی۔ یہ ہم سے ڈر رہی ہیں۔ آنکھیں بند کیے وہ منہ میں کچھ پڑھ رہی تھی۔ عاظم کے ہاسپٹل کا نام پوچھنے پر وہ چونکی، پھر آنکھیں کھول کر اس نے عاظم کو ایڈریس بتایا۔ بے ساختہ میرب کی نگاہیں مرر میں خود پر مرکوز روشیل کی جانب اٹھیں تو اس نے جلدی سے نگاہ چرائی اور باہر بھاگتی اکا دکا گاڑیوں کو دیکھنے لگا۔ انکل کی حالت کافی سیریس تھی۔ رات کے تقریباً 12:30 بج رہے تھے۔ روشیل نے ایک نگاہ ہاتھ میں بندھی گھڑی پر ڈالی اور پھر آئی سی یو کوریڈور کارنر پر موجود بینچ پر بیٹھے شاہ رخ اور میرب کو دیکھا۔ اسے اس وقت انہیں اکیلے چھوڑ کر جانا مناسب نہ لگا۔ گردن موڑ کر اس نے ساتھ کھڑے عاظم سے کہا، تم گھر جاؤ، رات کافی ہو گئی ہے۔ اور تم؟ میں ان کے پاس رکتا ہوں، پیسے وغیرہ تو نہیں چاہیے؟ نہیں، میرے پاس ہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ان کے کوئی رشتہ دار وغیرہ نہیں؟ اس وقت ان کی حالت ایسی نہیں، صبح تک انتظار کرنا ہوگا۔ اوکے، ٹیک کیئر۔ عاظم اسے بائے بائے کہتا وہاں سے چل دیا اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا کوریڈور کے کارنر میں موجود ایک خالی بینچ پر آ بیٹھا۔ نگاہیں اٹھا کر چاروں اور دیکھا تو ہسپتال کی حالت زار اپنے سرکاری ہونے کا چیخ چیخ کر اعلان کر رہی تھی۔ رات کے اس پہر بھی مریضوں سے زیادہ مکھی اور مچھروں کا راج نظر آ رہا تھا۔ یہ تھی حقیقی زندگی کی ایک شکل۔ پراسرائش زندگی میں اس کے پاس ان جگہوں کو دیکھنے کا وقت ہی کب تھا؟ اس ملک کے زیادہ تر بدقسمت لوگ ایسے ہی ہسپتالوں میں اپنی ڈوبتی زندگیوں کو بچانے کے لیے آتے تھے۔ بے ساختہ اسے اپنے اور ان کے لائف سٹائل کا فرق واضح نظر آیا۔ سوری پاپا، میں نے آپ کا دل دکھایا۔ تبھی نرس آئی سی یو سے باہر آ کر وقار صاحب کے رشتہ داروں کو متوجہ کرنے کے لیے زور زور سے ان کا نام پکارنے لگی۔ بے اختیار اٹھتا وہ میرب اور شاہ رخ کے برابر آ کھڑا ہوا۔ یہ میڈیسن لا دے۔ اس نے ان کے سامنے دوائی والی پرچی بڑھائی تو ہاتھ بڑھا کر میرب سے پہلے روشیل نے تھام لی اور بنا کچھ بولے وہ میڈیسن لینے چل دیا۔
انکل کی طبیعت صبح سنبھلی تو وہ گھر آ گیا۔ تھکن سے نڈھال وہ بستر پر لیٹتے ہی نیند کی وادی میں گم ہو گیا۔ قریباً 12:30 بجے اس کی آنکھ کھلی تو پہلا خیال اسے وقار انکل کا ہی آیا۔ وہ تیزی سے اٹھ بیٹھا اور ہاسپٹل جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ راستے سے سینڈوچز اور جوس کے 2 پیکٹ لے کر وہ ہاسپٹل پہنچا۔ ICU کی دیوار کے ساتھ شاہ رخ اور میرب کو کھڑے پایا۔ وہ ان کے نزدیک چلا آیا۔ دونوں نے سر اٹھا کر آنے والے کو دیکھا، پھر میرب نے نگاہ بائیں جانب موڑ لی، جبکہ شاہ رخ کی خود پر مرکوز نگاہیں دیکھ کر وہ انکل کی طبیعت کے بارے میں قیاس کرنے لگا۔ وہ دونوں اسے بڑے اداس اور خاموش محسوس ہو رہے تھے۔ اس پل وہ جس سچویشن سے گزر رہے تھے اسے اندازہ تھا، اگرچہ وہ ان کا غم نہ تو کم کر سکتا تھا نہ ہی ختم کر سکتا، مگر شیئر کرنے کی سعی سے اس نے ضرور کی تھی۔ انسانیت کے ناطے جب ان کے درمیان صرف کچھ دنوں کی شناسائی ہی تو تھی۔ آپ دونوں کچھ کھا لیجئے، انکل کی کیئر کے لیے آپ میں انرجی ہونا ضروری ہے۔ وہ پیکٹ شاہ رخ کو تھماتا انکل کو دیکھنے چلا گیا۔ مشینوں کے زیر اثر انکل گہری غنودگی میں تھے۔ کافی دیر وہ وہیں کھڑا رہا، پھر بیڈ سائڈ پر موجود رپورٹس اٹھا کر پڑھنے لگا۔ ڈاکٹر نے بائی پاس تجویز کیا تھا۔ وہ بنا تاخیر کیے فائل واپس رکھ کر وہ باہر آیا تو وہ ان دونوں سے کہنے لگا، آج رات آپ دونوں گھر چلے جائیں، میں انکل کے پاس ٹھہر جاؤں گا۔ نہیں روشیل بھائی، ہم ٹھیک ہیں اور تھکے تو بالکل بھی نہیں۔ وہ خود کو فریش ظاہر کرنے کی کوشش کرنے لگا تو روشیل خاموش ہو گیا۔ اسے اتنا اصرار کرنا بھی اچھا نہ لگ رہا تھا۔ ان سے جان پہچان کو دن ہی کتنے ہوئے تھے۔ وہ ہاسپٹل کے کوریڈور میں داخل ہوا تو میرب اسے ڈاکٹر کے پاس کھڑے دکھائی دی۔ نگاہیں دوڑا کر اس نے شاہ رخ کو ڈھونڈنا چاہا، مگر وہ اسے کہیں نظر نہ آیا۔ زیادہ انتظار ان کے لیے مناسب نہیں۔ تقریباً آدھا خرچہ ہاسپٹل دے رہا ہے، آدھا آپ ادا کر دیجیے۔ اس سے زیادہ ہاسپٹل کا بجٹ نہیں ہوتا۔ اپنی بات مکمل کر کے ڈاکٹر صاحب چل دیے۔ ناچار سست قدموں سے وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ بے اختیار وہ پکار اٹھا، مس کتنے پیسے چاہئیں؟ اس کے متوجہ ہوتے ہوئے بڑے مہذب انداز میں پوچھنے لگا۔ میرب نے تھکن سے بوجھل آنکھیں اٹھا کر لمحہ بھر کو اسے دیکھا۔ وہ کن حالات سے گزر رہی ہے اسے بتانا ہرگز منظور نہ تھا۔ سنیں، میں آلریڈی کافی اپسیٹ ہوں، مجھے مزید پریشان مت کیجیے۔ کس کا غصہ کس پر نکل رہا تھا؟ پریشان وہ اپنے بے بس ہونے پر اور حالات پر تھی، اور نشانہ وہ بیچارہ بن گیا۔ واٹ؟ میں آپ کو کیوں پریشان کروں گا؟ آپ کے اسے اس کی دماغی حالت ہرگز صحیح نہ لگی۔ میرب کو اس کی آواز میں غصہ، خفگی اور نہ جانے کیا کیا محسوس ہوا تھا، مگر وہ عادت سے مجبور اپنی ہٹ درمی پر قائم تھی۔ ہم آپ کے خلوص کی قدر اور باقاعدگی سے ہاسپٹل آمد پر دل سے مشکور ہیں۔ آپ اس کی ضرورت نہیں۔ جو آپ اتنی بڑی لفاظی جملے بول رہی ہیں ان کے معنی بھی معلوم نہیں آپ کو۔ قدر کرتی ہیں آپ خلوص کی؟ نخوت سے وہ اسے گھورتا مڑ کر چلا گیا۔ میرب کی نگاہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی دور تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ یہ اتنی رقم کیوں چاہیے تمہیں؟ اس نے مما سے پیسوں کا تقاضا کیا تھا۔ اتنی رقم مما کے لیے دینا ناممکن تھا، مگر ایک دم یوں مانگنا انہیں حیران کر رہا تھا۔ مجھے ضرورت ہے، وہ آہستگی سے بولا۔ روش، تم ٹھیک تو ہو میری جان؟ مما کو نہیں بتاؤ گے اب؟ کہ اس کی آواز میں افسردگی محسوس کرتی پریشان ہونے لگی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، میرے دوست کو چاہیے۔ ان کی بے قراری پر وہ تیزی سے وضاحت دینے لگا۔ تمہارے فرینڈ کو؟ وہ پھر چونکی۔ اس کے سارے فرینڈز اس کی طرح ویل آف اور امیر والدین کی اولاد ہیں۔ جبھی ان کے ہاتھ سے احمد نے فون تھام لیا۔ اپنی ضد چھوڑ دو اور گھر آ جاؤ، جتنے پیسے چاہیے دوں گا۔ وہ بظاہر بڑے نرم لہجے میں بول رہے تھے۔ جواباً اس نے خاموشی میں ہی عافیت جانی۔ کئی ثانیے دونوں جانب خاموشی چھائی رہی۔ غالباً دونوں نے ایک دوسرے کی کتنے دنوں بعد موجودگی محسوس کی تھی۔ پھر اس نے پاپا کو کہتے سنا، جتنی رقم چاہیے ارباز کو کہہ کر بھجوا دو۔ وہ ان کا بیٹا تھا، اگر اس پل وہ اپنی ضد میں اس کی فرمائش پوری نہ کرتے تو کون کرتا؟ بھلے سے وہ ناراض ہو۔ جی؟ حیرت میں ڈوبی مما کی آواز ابھری، اور حیرانگی تو اسے بھی ہوئی تھی۔ مما نے پیسے صبح بھجوانے کے لیے کہا۔ دھیرے سے خدا حافظ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ اگلے ہی دن اس نے بائی پاس کے لیے درکار تمام رقم ہاسپٹل میں جمع کروا دی اور رسید شاہ رخ کو تھمائی تو وہ حیرت زدہ اسے دیکھے گئے۔ ابھی نہیں انکل، خیریت سے ٹھیک ہو کر گھر آ جائیں، پھر اس معاملے پر بات کریں گے۔ اس کے واہ ہوتے لب دیکھ کر وہ تیزی سے کہا۔ شاہ رخ کا کندھا تھپ تھپاتا وہ ہلکے سے مسکرایا تھا، اور دور کھڑی میرب کو اس کے مشکوک کردار ہونے پر کوئی شبہ باقی نہ رہا تھا۔ ایک ہفتے بعد انکل خیریت سے گھر واپس آ چکے تھے۔ شیشے میں خود پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالتا وہ اوپر انکل سے ملنے چلا آیا۔ اس نے دھیرے سے دروازہ لاک کیا۔ 1 منٹ رک کر کسی نے آنے کا انتظار کیا۔ وہاں سے کوئی رسپانس نہ ملا تو ہینڈل
گھما کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے ہی محترمہ کھڑی دکھائی دیں۔ ہیلو جواباً وہاں سے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا گیا اور اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ انکل، اس نے سوالیہ انداز میں دیکھتے ہوئے پوچھا، اور اب کی بار جواب ہاتھ کے اشارے سے دیا گیا۔ وہ اندر کمرے میں چلا آیا۔ اسے دیکھ کر وقار صاحب خوشی سے کھل اٹھے۔ تم نے ہماری بہت مدد کی ہے۔ بڑا ممنونیت بھرا لہجہ تھا اور اسے ان کا مشکور و ممنون انداز اچھا نہ لگا تھا، سو بے اختیار انہیں ٹوک گیا۔ ارے نہیں انکل، آپ ایسا مت کہیں، کچھ دن آرام کر لوں، پھر تمہارا قرض تمہیں ضرور لوٹا دوں گا، آپ اس کے لیے پریشان مت ہوں۔ اس نے یہ پیسے واپسی کے لیے تو نہ دیے تھے، بس انسانیت کے ناطے وہ ان کی مدد کر رہا تھا۔ وہ اللہ کا شکر گزار تھا کہ اس نے اسے اس قابل بنایا کہ وہ کسی کے کام آ سکا تھا۔ ابھی وہ دروازے پر دستک دینے ہی والی تھی کہ دروازہ کھل گیا۔ اس کا ہاتھ ہوا میں لہرا گیا تھا۔ اس نے جلدی سے ہاتھ نیچے کر لیا۔ جی فرمائیے۔ روشیل اسے حیران نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بھائی جی، اس کے منہ سے بے ساختہ بھائی نکل گیا تھا، جبکہ وہ کہنا کچھ اور چاہ رہی تھی۔ میں آپ کا بھائی نہیں ہوں، اب فرمائیں، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ دوسرے معنوں میں بکو جو بکنا ہے۔ وہ میرا مطلب تھا۔ وہ بے حد گھبرا گئی۔ بات تو ابھی آپ نے کی ہی نہیں اور مطلب پہلے سمجھانے بیٹھ گئی۔ انکل کی بیماری کے بعد اس کی شاہ رخ سے کافی دوستی ہو گئی تھی، مگر میرب سے تعلقات اسی روش پر قائم تھے۔ میں آپ سے یہ کہنے آئی تھی کہ اب کس چیز کے پیسے ادا کروں؟ وہ پھر اس کی بات کاٹ گیا۔ کمبخت، بات تو پہلے پوری سن لو۔ وہ دل میں اس سے مخاطب ہوئی۔ ہماری اتنی بڑی مدد کا شکریہ، اور مگر اتنی بڑی رقم آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جلدی سے کہہ کر مبادا وہ پھر کچھ بول اٹھے۔ کئی دنوں کا دماغ میں ادھم مچاتا سوال بھی ساتھ کر ڈالا۔ او آئی سی، دیکھیے محترمہ، اس نے سٹی کے انداز میں ہونٹ سکوڑے، میرے پاس دیکھنے دکھانے کا ٹائم نہیں۔ اب کہ وہ اس کی بات کاٹ گئی اور جلدی سے اپنے پرانے انداز میں بولی، اوکے، یہ شکریہ وغیرہ رہنے دے، اور رہا جواب دوسرے سوال کا تو اپنے کام سے کام رکھیں۔ اس نے ٹھا سے دروازہ بند کر دیا۔ میرب نے گھور کر بند دروازے کو دیکھا۔ مشکوک آدمی، وہ جھٹ سے بڑبڑائی۔ دروازے کی دوسری جانب روشیل نے میرب کے الفاظ بخوبی سے سنے اور بے اختیار مسکرا اٹھا۔ بالآخر وہ اسے زج کر گیا تھا۔ رات بھر ہونے والی بارش نے اس علاقے میں آفت سی مچا دی تھی۔ سڑکوں پر گھٹنوں تک کھڑا پانی، اور جہاں پانی نہ تھا وہاں کیچڑ۔ عازم سے اس نے گاڑی گلی کے کونے پر ہی روکنے کے لیے کہا تھا۔ گلی کی حالت کافی خراب تھی اور اسے مجبوراً یہاں اترنا پڑا۔ اسے بائے بائے کرتا ہوا خود کو کیچڑ سے ہونے والی پھسلن سے بچاتا دھیرے دھیرے چلنے لگا۔ جب نگاہ دوسری جانب میرب پر پڑی، وہ اپنے ہی دھیان میں چل رہی تھی۔ آج کل وین آنا بند ہو گئی تھی، شاید وہ اسکول خود ہی چلی جاتی تھی۔ محترمہ استاد کے عہدے پر فائز تھی۔ روشیل نے ایک دو بار سرسری انداز میں دیکھا۔ اچھی خاصی کاپیوں کی تعداد ہاتھ میں تھامے ارد گرد سے بے نیاز چل رہی تھی۔ گیٹ کے قریب آ کر وہ دونوں رکے۔ میرب نے چونک کر اپنے دائیں طرف دیکھا۔ وہ اس سے بے نیاز گیٹ کو دیکھ رہا تھا۔ میرب نے آگے بڑھ کر گیٹ کے بالکل نزدیک آ کھڑی ہوئی اور پھر گیٹ اور پلیئر کے درمیان موجود جگہ سے بازو اندر ڈال کر لاک کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ خاموشی سے کھڑا اس کی حرکات و سکنات ملاحظہ کرتا رہا۔ وہ گیٹ کھولنے کی مسلسل کوشش کر رہی تھی۔ شاید یہ ہمیشہ گیٹ ایسے ہی کھولتی ہیں، اس نے سوچا۔ جبھی ایک ہلکی سی چیختی آواز کے ساتھ اس نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ اس کے ہاتھ کے ساتھ دوسری جانب کیا ہوا ہوگا، یقیناً وہ بے خبر تھا، مگر اس کے چہرے پر پھیلی کوفت اور بیزاری سے مزہ دیتے ہوئے ہنوز کھڑا مسکراتا رہا۔ میرب نے ہاتھ سے گرتی پڑتی کاپیوں کو مضبوطی سے تھاما۔ میں کوشش کروں؟ بڑے مہذب انداز میں وہ پوچھ رہا تھا۔ دھیرے سے بنا دیکھے وہ سائڈ پر ہٹ گیا۔ جیب سے چابی نکال کر روشیل نے لاک کھول دیا تو لیڈیز فرسٹ کے فارمولے کے تحت وہ خود سائڈ پر ہوا۔ پھر اسے پہلے اندر جانے کا اشارہ کیا گیا۔ وہ اندر داخل ہو کر میرب نے گردن گھما کر گیٹ کی اندرونی سائڈ لاک کے قریب نظر ڈالی تو کچھ فاصلے پر موجود چیز دیکھ کر اس نے بے اختیار جھرجھری لی۔ یہی اس کے ہاتھ سے ٹکرائی ہوگی۔ روشیل نے اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا، پھر اسے ٹکرانے والی چیز پر نگاہ پڑتے بے ساختہ مسکرا اٹھا اور خود کو کہنے سے روک نہ پایا، آپ بھی چھپکلی سے ڈرتی ہیں؟ بڑی معصومیت سے وہ پوچھ رہا تھا۔ میرب نے اس کا چہرہ دیکھا اور اس کے لفظوں پر غور کرنے لگی۔ یہ بھی کیا مراد ہے، اس نے سوچا، اور پھر جھٹ سے اس اندھیری رات کا منظر یاد آ گیا۔ آپ سے مطلب، اس نے گھورا جواباً نفی میں سر ہلاتا وہ بامشکل اپنی مسکراہٹ کو روک پایا تھا۔ اور پیسے تو نہیں چاہیے؟ مما اس سے فون پر مزید رقم درکار کے بارے میں قیاس کر رہی تھی۔ نو مم، یہ میں نہیں، تمہارے پاپا پوچھ رہے تھے۔ مما نے اسے چونکایا تو وہ مسکرا اٹھا۔ پاپا کا یہ انداز اسے
بے حد بھاگ گیا۔ ان سے کہہ دیجیے گھر آ کر بتاؤں گا۔ یکدم وہ ہر چیز سے بیزار ہو گیا اور اس نے واپس جانے کا فیصلہ کر ڈالا۔ کیا کہا تم نے؟ ادھر ماما کی خوشی قابل دی تھی۔ میں گھر واپس آ رہا ہوں مم، آپ دونوں میری جنت ہیں۔ فون بند کر کے اس نے ان دونوں کے تصور سے اظہار محبت کیا۔ پاپا نے اسے بھیجا ضد سے نہیں بلکہ پیار سے اپنی بات منوائی تھی۔ وہ مما کو اپنی واپسی سے آگاہ کر چکا تھا، سو اپنے اندر پھیلے اطمینان کو محسوس کرتا سو گیا۔ بس آج کی رات وہ اپنے گھر اپنے بیڈ روم میں ہوگا۔ اس کا موبائل مسلسل بجے جا رہا تھا۔ اس نے ریسیو کرنے سے پہلے وقت دیکھا تو 2 بج رہے تھے۔ اسکرین پر چمکتا نمبر پاپا کا تھا۔ اس نے جلدی سے فون ریسیو کیا۔ روشلو، وہ رو رہے تھے۔ وہ تیزی سے اٹھ بیٹھا۔ رامین از نو مور، بنا کسی تمہید کے وہ بولے تھے۔ پاپا، اس کے لب پھڑپھڑائے۔ وہ کیا بول رہے تھے اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ رامین، اس کی بہن مر چکی تھی۔ میں گاڑی بھیج رہا ہوں۔ وہ اب قدرے اپنے آپ کو سنبھال چکے تھے۔ رامین کا لندن میں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اسے بتانے لگے اور اس کے حواس گم ہوتے جا رہے تھے۔ کتنے پل سکتے کی حالت میں وہ یوں ہی بیٹھا رہا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی۔ باہر بجتا گاڑی کا ہارن اسے ہوش و حواس میں واپس لے آیا۔ وہ تیزی سے بستر سے اٹھا، والیٹ میں موجود تمام پیسے سائیڈ شیلف پر رکھتا، کانپتے ہاتھوں سے شکریہ کے چند حروف انکل کے نام لکھتا وہاں سے چلا آیا۔ رامین کی موت نے مما پاپا کو نڈھال کر دیا تھا۔ وسیع و عریض پھیلا بزنس، رامین کے بچے اور جانے کیا کیا ذمہ داریاں اس پر آن پڑیں۔ خود کو سنبھالتا وہ اتنا بزی ہو گیا کہ اسے وہ 2-3 ماہ اور وہاں کے مکین یاد ہی نہ رہے اور مصروفیت میں وہ سب بھولتا چلا گیا۔ نہیں بھولا تو کچھ بھی نہیں۔ ایک نظر، صرف ایک نظر میں وہ اسے پہچان گیا تھا۔ وہ شناسا سا چہرہ، اس سے یوں کبھی ملاقات ہوگی۔ وہ اجنبی سپاٹ وجود، ایک بے نام سی الجھن تھی، ایک بے نام سا احساس تھا۔ نہ سمجھ میں آنے والا جذبہ اس کی زندگی میں آ کر ٹھہر گیا تھا۔ اسے خود پر حیرت ہوئی۔ وہ اسے یاد تھی، ہو بہو اس کا برف سا سپاٹ چہرہ، انداز و اطوار، گہری ڈری سہمی آنسوؤں سے بھری گھورتی آنکھیں، اور وہ سب ملاقاتیں جو ان کے درمیان ہوئی تھیں وہ ہرگز خوشگوار نہ تھیں مگر اسے یاد تھیں۔ اگر وہ کہیں اس کے ذہن میں محو خیال بھی تھی تو اب کیوں وہ مسلسل اس کے بارے میں سوچے چلا جا رہا تھا۔ موبائل پر اس کا نمبر ڈائل کرتا ہاتھ بے اختیار رک گیا۔ میر وقار اس کی یادداشت میں اس حد تک محفوظ تھی کہ 5 برسوں میں اسے کبھی خیال نہ گزرا تھا۔ اس پل وہ عجیب کیفیت کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ گیٹ کے قریب آ کر رکی۔ چوکیدار نے اسے دیکھتے ہی گیٹ وا کر دیا۔ بچے لان میں تھے، اسے باہر ہی ان کے کھیلنے کودنے کی آوازیں بخوبی سنائی دے گئی تھیں۔ اندر قدم رکھتے نگاہ پورچ میں کھڑی سفید کار پر پڑی۔ اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ عاجز صاحب کی گھر پر موجودگی اسے بدمزہ کر گئی۔ اس نے دائیں جانب کھیل میں مگن بچوں کو دیکھا اور پھر نظر ہٹانا بھول گئی۔ یہ کیوں بار بار ٹکرا جاتا ہے؟ جب اسے ڈھونڈنا تب تو ملا نہیں اور اب یوں ہی ہر جگہ نظر آنے لگا۔ ہر جگہ یہ اس کی سوچ نے سراسر مبالغہ رائی کی انتہا کر دی تھی۔ 5 سالوں بعد وہ اس سے دوسری بار ٹکرایا تھا، انٹرویو والے دن، اور اب یہاں عاجز صاحب کے گھر جہاں وہ پچھلے 4 ماہ سے ٹیوشن پڑھا رہی تھی۔ ہیلو مس ارحم، اسے دیکھ کر دور سے چلایا اور پھر اس کی جانب چلا آیا۔ ارکم اور وہ بھی اسے دیکھ چکے تھے اور اب اس کی طرف ہی آتے دکھائی دیے۔ مس، یہ ہمارے ماموں ہیں۔ ارحم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی مس سے متعارف کروایا۔ ہیلو، بڑی سرسری سی نگاہ ڈالتی وہ دھیرے سے بولی، اب پڑھائی کرنے چلیں؟ وہ بچوں کو دیکھتی انہی سے مخاطب تھی۔ روشیل کو اس کے لہجے اور انداز میں گہری اجنبیت محسوس ہوئی تھی۔ ویسے اس میں حیرت کیا تھی، وہ اجنبی تو تھے ہمیشہ سے ایک دوسرے کے لیے۔ اوکے بچوں، اب میں بھی چلوں گا، آپ کے نانا نانو میرا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ وہ بھی اسے اگنور کرتا دونوں کے گالوں کو چومتا اپنی گاڑی کی جانب بڑھا تو وہ بچوں سمیت اندر چلی آئی۔ پچھلے 10 منٹ سے وہ بچوں کا ویٹ کر رہی تھی۔ اس نے ایک نگاہ ہاتھ میں بندی گھڑی پر ڈالی، جبھی دروازہ کھول کر آذر صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ سوری، آپ کو انتظار کی زحمت اٹھانی پڑی۔ وہ بڑی خوش اخلاقی برتتے مسکرانے لگے تھے۔
بچے اس نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ میرب کو ان کی ضرورت سے زیادہ التفات شو کرنے پر بے حد الجھن اور خوف محسوس ہوتا تھا۔ ان کی گھر میں غیر موجودگی ہی اسے سکون بخشتی تھی۔ سو جھٹ سے اس نے پوچھا، بچے؟ انہوں نے برجستہ قہقہہ لگایا۔ وہ آج نہیں پڑھیں گے، ایکچولی وہ اپنی نانو کے گھر گئے ہیں۔ وہ اس کے مقابل صوفے پر بیٹھ گئے۔ پھر میں چلتی ہوں۔ نانا رکے، چائے پی کر جائیں۔ اسے روکتے وہ اس کے قریب آ گئے۔ ملازم چائے کی ٹرالی سمیت حاضر ہوا۔ میں چائے نہیں پیتی۔ اسے اس طرح کے تکلفات وہ بھی مالکوں کی طرف ہرگز نہ بھاتے تھے۔ تو تم سینڈوچ وغیرہ ہی لے لو۔ لحاظ کی تمام حدیں پھلانگتے وہ آپ سے تم تک پہنچ گئے۔ وہ اب اس کے مزید قریب آ گئے تھے۔ بیٹھ جاؤ میرب۔ اسے یوں ہی تذبذب کی کیفیت میں کھڑے دیکھ کر وہ قدرے نرمی سے بولے، پھر پلیٹ میں پیزا کا سلائس رکھ کر اس کی جانب دوبارہ آئے۔ میں خود ہی لے لوں گی۔ انہیں اپنے اتنے نزدیک دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ پلیٹ پکڑتی وہ ہلکے سے پیچھے ہٹی تو نو تکلف اس کی جھجک بھرے انداز پر وہ مسکرائے تھے۔ کس مصیبت میں پھنس گئی؟ پلیٹ تھامے وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ آذر نے چائے بناتے اسے ہنوز بیٹھے دیکھا تھا۔ دبے قدموں چلتے اس کے برابر آ کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور ان کے چہرے کے تاثرات پر وہ دہل کر رہ گئی۔ پھر بنا کسی لحاظ و مربت کے پلیٹ ٹیبل پر پٹکتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب چونکنے کی باری آذر کی تھی۔ اگلے پل وہ مسکرا کر اس کی راہ میں حائل ہو گئے۔ اتنے عرصے سے یہاں آ رہی ہو، اتنا تو اعتبار کرو، آگے سے ہٹیے۔ وہ غصے سے چلائی۔ اگر نہ ہٹو تو انہوں نے بوجھل لہجے میں کہتے ہوئے اسے کندھوں سے تھام لیا۔ آپ ایک جھٹکے سے انہیں دھکا دے کر پیچھے ہٹی۔ اتنا غصہ نہیں میری، شٹ اپ۔ اس نے دروازے کی سمت بڑھنا چاہا لیکن اس سے پہلے وہ اس کا بازو تھام چکے تھے۔ ایک کرنٹ سا اس کے جسم میں دوڑ گیا۔ ایسا لمحہ اس کی زندگی میں شاید پہلی بار آیا تھا۔ اپنی بے بسی پر اسے رونا آیا، مگر اس کے سامنے آنسو بہا کر وہ خود کو کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سو خود کو بروقت سنبھالتی، آنسوؤں کو اندر دھکیلتی ہاتھ چھڑوانے کی صحیح کرنے لگی۔ میرا ہاتھ چھوڑیں۔ اگر نہ چھوڑوں تو وہ اس پر جھکا۔ آذر بھائی! اس خوفناک منظر کو روشیل کی آواز نے توڑا تھا۔ آذر کا تیزی سے اس کی طرف بڑھتا وجود ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ تیزی سے ان کا ہاتھ اٹھا کر پیچھے ہٹی۔ ایک پل ضائع کیے بغیر اپنا بیگ اور کتابیں اٹھاتی وہ دروازے کی طرف بھاگی۔ کمرے میں بالکل خاموشی تھی۔ وہ روشیل کی سائڈ سے گزر گئی۔ روشیل نے ایک تعصب بھری نگاہ آذر پر ڈالی اور میرب کے پیچھے باہر بھاگا۔ تیز تیز قدم اٹھاتی تقریباً بھاگتی ہوئے اس جگہ سے دور چلی گئی۔ اپنی بے بسی پر آنسوؤں کی بھاڑ پلکوں کو بھگوتی چہرے پر پھیلے جا رہی تھی۔ سر پر کالے گرجتے بادل اس کی ساتھ ہی برسنے کو تیار کھڑے تھے۔ وہ جتنی تیز رفتاری کا ہوا کا بڑھتا دباؤ اتنی ہی تیز رفتاری سے اسے پیچھے دھکیلتا جا رہا تھا۔ ٹپ ٹپ بارش کی بوندیں گرنے لگیں۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ کالے بادلوں سے ڈھکا وہ روتا دکھائی دیا اور وہ خود کو اب کی بار بنا آواز کیے رونے سے روک نہ پائی۔ جبھی گاڑی کا ہارن اسے اپنے قریب سنائی دیا، وہ سہم کر پیچھے ہٹی۔ گاڑی رکی۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے آنے والے کو دیکھا۔ آئیے میں آپ کو ڈراپ کر دوں۔ گاڑی سے باہر نکلتے روشیل نے اسے یہ بچوں کی طرح روتے دیکھ کر کہا، نہیں شکریہ، میں چلی جاؤں گی، بارش ابھی رک جائے گی۔ اس سمے وہ بے حد خوف زدہ تھی۔ بھروسہ اعتبار جیسے لفظوں سے انجان، وہ بس گھر کی دیواروں میں محفوظ پناہ کی خواہش مند تھی۔ دیکھیے موسم اور آپ دونوں کی حالت خراب ہیں۔ اس نے اس کے یوں سرعام رونے پر شاید طنز کیا۔ میرب نے اس کے چہرے پر ایک اچٹتی سی نظر ڈالی، گویا فیصلہ کرنے میں دشواری کو حل کرنے کی کوشش کی ہو۔ وہ متانت اور سنجیدگی کے ساتھ ساتھ آنکھوں کا شفاف پن ابھی تک واضح تھا۔ اس کا اثباتی انداز دیکھ کر روشیل پلٹا اور اس کی تقلید میں چلتی ہوئی وہ بھی گاڑی میں آ بیٹھی۔ روشیل کی نظریں میرب کی طرف اٹھی تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا جبکہ آنکھیں آنسوؤں سے لبالب بھری ہوئی تھیں۔ لرزتے کانپتے ہاتھوں کی پشت سے ماتھے اور رخسار پر موجود آنسو اور بارش کا پانی پونچھتی جاتی۔ روشیل نے ونڈ سکرین پر نظریں جماتے ہوئے اسٹیئرنگ سے ایک ہاتھ اٹھا کر ڈیش بورڈ پر پڑے ٹیشو باکس سے 2-3 ٹیشو کھینچ کر اس کی طرف بڑھائے۔ اس نے بے دھیانی میں دائیں ہاتھ کی مٹھی میں دبا تو لیا، مگر گھبراہٹ میں آنسو اب بھی بائیں ہاتھ کی پشت سے صاف کیے جا رہی تھی۔ مس، یہ ٹیشو استعمال کرنے کے لیے ہوتے ہیں، متبسم لہجے میں کہا گیا۔ روشیل کا بات کا انداز ویسا ہی تھا جیسے وہ 5 سال پہلے کرتا تھا۔ جانے وہ کیا بول رہی تھی، اس کے گھبراہٹ محسوس کر کے وہ خاموش ہو گیا۔ چند لمحے چھائی خاموشی کے بعد وہ آہستگی سے پوچھنے لگا، انکل کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں، وہ بامشکل ہی اس کی آواز سن پایا تھا اور شاہ رخ ان سوالات کی آڑ میں اس کا خوف کم کرنا چاہا تھا۔ بس یہاں روک دیجیے، میں چلی جاؤں گی۔ مین روڈ پر آتے ہی اس نے اسے گاڑی روکنے کے لیے کہا۔ یہاں نسبتاً کافی رش تھا۔ یہاں بارش کافی تیز ہے،
میں آپ کو گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اس کی نظریں بالکل غیر ارادی انداز میں اس کی طرف اٹھی تھیں۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر میرب نے نظریں جھکا لی تھیں۔ اب ہم وہاں نہیں رہتے۔ اسے گاڑی انہی پرانے راستوں پر ڈالتے دیکھ کر وہ دھیرے سے بولی، وہ تو جہاں رہتی ہیں وہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ وہ نظریں ونڈ اسکرین پر جمائے بولا تھا، پھر گھر کا راستہ بتانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ بس یہاں ایک چھوٹے سے گھر کے سفید گیٹ کے قریب پہنچ کر گاڑی رکوائی۔ اس کی نشاندہی کرنے پر روشیل نے گاڑی روک دی۔ بارش اب تک ہو رہی تھی۔ اس تیز بارش میں آپ نے میری مدد کی، آپ کا شکریہ۔ نگاہیں نیچی کیے اس نے اظہار تشکر کر ڈالا۔ پھر وہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اتر گئی تو وہ بھی اپنی سائڈ کا دروازہ کھول کر اتر گیا۔ میں انکل سے مل سکتا ہوں؟ اس نے بابا سے ملنے کی اجازت چاہی تو وہ چونک گئی۔ بابا نہیں ہے۔ اس کے جواب پر روشیل ٹھٹکا، اور شاہ رخ وہ بھی نہیں ہے؟ جواباً وہ الجھا تھا۔ مزید وہ کچھ پوچھتا نہ چار اسے بولیں گے جھوٹ کی خود ہی تردید کرنی پڑی۔ بابا کی 3 سال پہلے وفات ہو گئی تھی اور شاہ رخ آرمی ٹریننگ پر ہے۔ آئی ایم سوری۔ اسے انکل کی وفات کا سن کر بے حد دکھ ہوا تھا۔ آنسوؤں سے تر بغور اس نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ والیٹ سے اپنا وزٹنگ کارڈ نکالتا ہوا بولا، یہ میرا کارڈ رکھ لیجئے، اس میں میرے نمبرز ہیں، اگر کبھی۔ شکریہ۔ اس نے کارڈ تھام لیا اور پلٹ گئی۔ روشیل کی نظروں نے اس کا تعاقب کیا تھا۔ جب وہ اوجھل ہوئی تو گاڑی میں آ بیٹھا۔ ابھی تھوڑی ہی دور آیا تھا جب آسمان پر گرجتے برستے بادل اور کڑکڑاتی چمکتی بجلی اسے ماضی کی ایک ایسی ہی رات یاد دلا گئی۔ وہ چونک اٹھا۔ اس کا مطلب وہ گھر میں اکیلی ہوگی، ایک خیال کوندا، اور اس نے گاڑی بے اختیار واپس موڑ لی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے لاک کھولا، پھر دروازے کو دھکا دے کر کھول دیا۔ آہستگی سے قدم بڑھاتی وہ اندر داخل ہو کر گھپ اندھیرے میں سوئچ بورڈ کے قریب آئی اور لائٹ آن کی۔ یکدم کمرہ روشن ہو گیا۔ ہاتھ میں پکڑی کتابیں کچن کاؤنٹر پر رکھی تو نظر ان کے اوپر رکھے کارڈ پر پڑ گئی۔ دھوکے باز لوگ، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ اس نے کارڈ اٹھا کر پرے پھینک دیا۔ گیلے دوپٹے کو لاؤنج میں رکھے صوفے پر پھیلاتی وہ خود بھی وہیں بیٹھ گئی۔ آج سارے دن میں وہ اس پے در پے ہونے والے واقعات نے اس کے اعصاب پر بری طرح شل کر دیے تھے۔ سوچتی اور آنکھیں بھیگے چلی جاتی۔ رونے کا سلسلہ اب دوبارہ سے شروع ہو گیا تھا۔ مزید اس سے شغف فرماتی کہ دروازے پر ہونے والی دستک اسے سہما گئی۔ اس وقت کون ہوگا؟ صوفے سے دوپٹہ اٹھا کر اوڑھنے سے پہلے اسی سے منہ صاف کیا اور دروازے تک آئی۔ کون؟ روشیل۔ ہینڈل گھما کر اس نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے ہی وہ کھڑا تھا۔ اس کی نگاہوں میں ابھرتی حیرت اگنور کرتا وہ مسکرایا۔ میں نے سوچا آپ ڈر رہی ہوں گی۔ وہی 5 سال پرانی والی یاد، ایسی ہی ایک طوفانی رات تھی، مگر تب اور اب میں بہت فرق تھا۔ کئی لمحے بنا تاثر کے وہ اس کے چہرے کو دیکھے گئی، پھر نگاہ اس کے پیچھے پھیلے منظر پر ٹھہر گئی۔ وہ یوں ہی اس کے متوجہ ہونے کے انتظار میں کھڑا بارش میں بھیگ رہا تھا۔ آہستگی سے سائڈ پر ہوتے میرب نے اسے اندر آنے کی خاموش اجازت دی اور وہ صد شکر کرتا قدم اندر بڑھا گیا۔ وہ اچھا خاصا بھیگ چکا تھا۔ خود پر نظر ڈالتا وہ خود کلامی سے انداز میں گویا ہوا، کافی تیز بارش ہے، گاڑی سے دروازے تک تو بھیگا ہی تھا، اور باقی آپ کے سوچنے کے عمل نے مجھے مزید بھیگنے میں مدد دی۔ وہ گیلے بالوں کو ہاتھوں سے جھاڑتا کوٹ اتارنے لگا۔ روشیل کی نظریں اس کے سنجیدہ چہرے کی طرف اٹھیں۔ آہستگی سے چلتی وہ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ یہ لیں۔ تھینکس۔ اس نے تولیہ تھامتے ہوئے ایک نگاہ میرب کے چہرے کو دوبارہ دیکھا۔ وہ کچن کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئی۔ روشیل نے تولیے سے پہلے چہرہ اور پھر بال خشک کیے۔ جبھی اسے میرب کی آواز سنائی دی، میں اب بارش سے نہیں ڈرتی۔ کیتلی میں پانی ڈالتی وہ آہستہ سے بڑبڑائی تھی۔ کمرے کے وسط میں کھڑے روشیل نے پلٹ کر اس کے افسردہ وجود کو دیکھا۔ وہ چائے کا پانی چولہے پر رکھ رہی تھی۔ شاہ رخ کی ٹریننگ؟ وہ بس اتنا ہی پوچھ سکا۔ 2 سال کی ہے اور اسے گئے 3 ماہ ہوئے ہیں۔ اس نے اسے کہتے سنا۔ وہ ہنوز اپنے کام میں مصروف تھی۔ اس کی طرف تو سرسری انداز میں بھی پلٹ کر نہ دیکھا تھا۔ آپ نے گھر کیوں بدل لیا؟ دونوں بازو سینے پر باندھ کر اس کے چوٹی میں بکھرے بالوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ گھر بابا نے اپنی زندگی میں ہی سیل کر دیا تھا، غالباً اسی دن جس رات آپ غائب ہو گئے۔ اس نے چائے کے کپ نکال کر کاؤنٹر پر رکھے اور پانی کے پکنے کا انتظار کرنے لگی۔ اور میرے مشکوک ہونے کی تصدیق بھی اسی دن ہو گئی تھی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے میرب کو دیکھا۔ انہیں آپ کی امانت لوٹانی تھی۔ میرب نے اس کی بات کا جواب ضروری نہ جانا۔ آپ کو ڈھونڈا مگر ان کی تلاش کے راستے وہاں نہ تھے جہاں آپ تھے۔ ان کے تو گمان میں بھی نہ تھا کہ آپ۔ لمحہ بھر کو وہ رکی، کپوں میں چائے کا پانی الٹا اور دوبارہ سے گویا ہوئی۔ ویسے آپ سچ بھی بتا دیتے تو ہم آپ کا کیا بگاڑ لیتے، یا آپ کے خیال سے کرایہ زیادہ وصول کرتے؟
بات تو سنیے۔ بے اختیار روشیل نے اس کے نان اسٹاپ بولنے پر روکنا چاہا۔ آپ کی امانت اب میرے پاس ہے۔ اسے اس کی وضاحت میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ کون سی امانت؟ آپ کے پیسے جو بابا کے آپریشن کے لیے آپ نے دیے تھے۔ کپوں میں دودھ ڈالتی وہ مڑی۔ کپ اسے تھما کر وہ واپس پلٹی ہی تھی جب وہ بولا، اتنی پرانی بات مجھے تو یاد بھی نہیں۔ پیسے بینک میں ہیں، آپ کو چیک دوں گی۔ عادت کے برخلاف بڑے تحمل سے یہ گفتگو کا سلسلہ برقرار رکھے ہوئے تھی۔ آپ عاذر بھائی کے گھر کب سے ٹیوشن پڑھا رہی ہیں؟ اس نے یکدم بات بدل دی۔ سیدھا سیدھا مطلب تھا کہ وہ اس معاملے پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ بابا کی دیکھ بھال کے لیے مجھے اپنی جاب چھوڑنی پڑی اور ان کی وفات کے بعد مجھے دوبارہ کوئی جاب نہ ملی۔ اکیڈمی اور ٹیوشنز کرنے لگی۔ اکیڈمی کے توسط سے ہی عاذر صاحب کے گھر گئی تھی۔ ان کے بچے آپ کے بڑی تفصیل سے اسے بتا رہی تھی، اگرچہ وہ جان گئی تھی کہ وہ اس کی باتوں کو اگنور کر رہا ہے۔ میرے بھانجے ہیں۔ گھوٹ بڑھنے سے پہلے اس نے میرب کو دیکھا جو اسی کو دیکھ رہی تھی۔ جس رات میں یہاں سے بن بتائے گیا تھا اسی رات میری بہن رامین روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئی تھی۔ رات کے اس وقت آپ لوگوں کو جگانا مناسب نہ لگا۔ واپسی کب ہوتی بھی یا نہیں مجھے ہرگز علم نہ تھا، سو شکریہ کے چند حروف لکھنے کے علاوہ میں تفصیل نہ لکھ سکا۔ وہ صوفے پر بیٹھ چکا تھا اور کاؤنٹر سے ٹیک لگائے کھڑی میرب کو دیکھتا بول رہا تھا، ممی پاپا بزنس رامین کے بچے یہ سب میری ذمہ داری تھی اور ان میں اتنا گم ہوا کہ وہ چند ماہ یاد ہی نہ رہے۔ چائے ختم ہو گئی تھی۔ وہ اٹھ کر کاؤنٹر میں بنے سنک پر کپ دھونے چلا آیا۔ اس کی نگاہ سنک کے قریب بے دردی سے پھینکے گئے کارڈ پر پڑی۔ جب آپ سامنے آئی تو زندگی کے وہ بیتے پل بھی سامنے آ کھڑے ہوئے۔ میرب کی نگاہوں نے روشیل کی نظروں کا تعاقب کیا تھا۔ وہ سٹپٹا سی گئی۔ وہ یہاں بکس پر پڑا تھا۔ اس نے کارڈ اٹھا کر کتابوں کے اوپر رکھ دیا۔ بنا جواب دیے وہ نل کھولنے لگا اور جوں ہی وہ کپ دھونے لگا میرب آگے بڑھ کر تیزی سے بولی، میں دھو لوں گی، مجھے دھونے میں کوئی نہیں۔ اس نے کپ اس کے ہاتھ سے تھام لیا۔ روشیل نے ذرا چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ صرف لہجہ ہی نہیں حلیہ بھی بدلا ہوا تھا۔ بلیک سوٹ میں آنسوؤں سے دھلا چہرہ کچھ اور ہی تاثر دے رہا تھا۔ 5 سال پہلے والی میرب سے قطعی مختلف، بڑا فارمل، سلجھا ٹھہرا ہوا انداز ایک مختصر سا پل خاموشی کے ساتھ آگے سرکا۔ گہری نظروں کے ارتکاز کو محسوس کرتی وہ کپ دھونے میں مگن تھی۔ ذرا فاصلے پر کھڑا وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بائیں آنکھ کے گوشے میں اٹکا پانی کا چمکتا قطرہ روشیل کی نظروں سے اوجھل نہ رہ سکا۔ اس نے کپ دھو کر سائیڈ ریک پر لگایا۔ میرا خیال ہے بارش رک گئی ہے۔ کمرے میں پھیلی خاموشی کو میرب کی آواز نے ہی توڑا تھا۔ وہ چونکا تھا۔ ہوں۔ سراسیمگی سی کیفیت سے نکلتا سر جھٹک کر دھیرے سے وہ بڑبڑایا اور وہ اب بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ عجیب سے احساس نے اس کے دل کی دھڑکن یکدم تیز کر دی۔ بارش رکنے پر باہر سناٹا پھیل گیا اور کمرے میں سناٹا باہر سے کئی گنا زیادہ اسے محسوس ہوا، مگر اگلے پل اسے کم از کم یہ اعتراف خود سے کرنا پڑا کہ کچھ بھی ہے۔ بائیں آنکھ کے کونے میں چمکتا پانی، وہ قطرہ ڈسٹربنگ ضرور تھا۔ بے اختیار وہ پیچھے ہٹ گیا۔ میرب، اس کے لبوں نے پہلی بار مس سے ہٹ کر اس کا نام لیا۔ اپنے نام پکارنے پر ساس پین کو دھوتی اس کا ہاتھ ایک پل کے لیے رکا تھا، مگر خود کو نارمل ظاہر کرتی وہ مڑ کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ مجھ سے شادی کریں گی؟ وہ سنجیدہ نظروں سے میرب کو دیکھنے لگا۔ کئی ثانیے بعد سامنے ساکت کھڑے وجود میں حرارت سی ہوئی۔ میرب کا چہرہ ضرورت سے زیادہ اسے سنجیدہ محسوس ہوا۔ وہ آگے بڑھی اور مین ڈور کھول دیا، پھر ہولے سے بولی، رات کافی ہو گئی ہے، میں گھر میں اکیلی ہوں اور آپ کی موجودگی میرے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ اس کا لہجہ اور چہرہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ اس نے کیوں اس پر اعتبار کر کے اسے اندر آنے دیا؟ روشیل نے گہرا سانس لیا تھا۔ صوفے پر رکھے کوٹ کو اٹھا کر دروازے تک آیا۔ سوچیے گا ضرور۔ قدم باہر رکھنے سے پہلے اس نے ایک نگاہ اس کے اسپاٹ چہرے کو دیکھا۔ بے ساختہ دونوں کی نگاہیں ٹکرائی تھیں۔ وہ باہر نکلا اور اس کے نکلتے ہی اس نے زور سے دروازہ بند کر دیا۔ سر جھٹکتی، اپنے تنے ہوئے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑتی وہ بیڈ روم میں آ کر بستر پر گر گئی۔ اوف! اس نے گھبرا کر اپنے دل پر ہاتھ رکھا جو بے تحاشا دھڑک رہا تھا۔ مجھ سے شادی کریں گی؟ کانوں کے قریب آواز ابھری تو کئی بے نام آنسو گالوں سے پھسل کر بستر میں جذب ہو گئے۔ روشیل کی خود پر جمی نظریں یاد کر کے اس نے بے ساختہ اپنی ہارٹ بیٹ تیز ہوتی محسوس کی تھی۔ غیر مانوسی آواز پر اس نے چونک کر دیکھا۔ اس کا سیل فون بج رہا تھا۔ اسکرین پر انجانا نمبر چمک رہا تھا۔ وہ کچھ دیر ایسے ہی لیٹی رہی، پھر ناچار اٹھا لیا۔ ویسے میں فون پر بات کر کے بھی آپ کی تنہائی کم کر سکتا ہوں، وہ شوخی سے بول رہا تھا، اور یہ شوخی اس کی آواز میں بھی رقم تھی۔ آپ؟ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، لہجہ بھی حیرت زدہ تھا۔ کیا آپ کسی اور کو ایکسپیکٹ کر رہی تھی؟ آپ کے پاس میرا نمبر کہاں سے آیا؟
اس کا سوال اگنور کرتی وہ حیرانگی سے پوچھنے لگی، نمبر لینا کون سا مشکل کام ہے مس پر خاصا زور دیا گیا۔ پل بھر کو رک کر اس کے بولنے کا انتظار کیا مگر وہاں بدستور خاموشی تھی۔ آپ کچھ دنوں پہلے میرے آفس میں انٹرویو دینے آئی تھی اور میں نے آپ کی سی وی سے آپ کا نمبر لیا۔ اس کے حیرت انگیز لہجے کا مزہ لیتا وہ نمبر حاصل کرنے کی تفصیل بتانے لگا۔ آج ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھ پر انکشاف ہوا ہے کہ مجھے بارش، اور وہ بھی طوفانی بارش، بہت اچھی لگنے لگی ہے۔ بڑا انوکھا سا انداز لیے ہوئے فون پر ابھرتی آواز اسے عجیب سی کیفیت سے دوچار کر گئی تھی۔ آپ اپنے ہوش و حواس میں ہیں نا؟ زیادہ دیر خود کو تمیز کے دائرے میں رکھ نہ سکی تھی۔ میں نے بقائمی ہوش و حواس آپ کو شادی کی آفر کی ہے۔ وہ اس کے پرانے انداز میں بولنے پر محفوظ ہوتا مسکرایا تھا۔ وہ ہلکے سے بڑبڑاتی وہ فون بند کرنے لگی جب دوسری طرف وہ اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے تیزی سے بولا، پلیز فون مت بند کیجیے گا، مجھے سونا ہے۔ بڑا روکھا انداز لیے وہ گویا ہوئی، میرا آپ کو ڈسٹرب کرنے کا ہرگز کوئی ارادہ نہیں، صرف یہ پوچھنا تھا مما کو کب لے کر آؤں۔ وہ اس کے تمام انداز، اطوار اور انکار کو خاطر میں لائے بنا پوچھ رہا تھا۔ بنا کچھ بھی کہے اس نے فون بند کر دیا۔ مما کو کب لاؤں؟ سر جھٹک کر اس نے روشیل کی نقل اتاری اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ رات دیر تک جاگنے پر صبح آنکھ بھی لیٹ کھلی۔ ہاتھوں سے بالوں کو ٹھیک کرتی وہ کچن میں آئی۔ چائے کا پانی چولہے پر رکھ کر وہ ناشتہ کیا کروں سوچتی فریج تک آئی۔ جبھی مین ڈور پر بیل بج اٹھی۔ اب کون ہے؟ وہ سوچتی دروازے کی جانب بڑھی۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے ہی 50 سال کے لگ بھگ بڑی خوش شکل اور اسٹائلش سی خاتون کو کھڑے پایا۔ آپ وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ یہ میری مما ہیں۔ جو چہرہ ان کے پیچھے نمودار ہوا اسے دیکھ کر وہ دھک سے رہ گئی۔ السلام علیکم۔ روشیل کے تعارف کروانے پر اس اخلاقاً سلام جھاڑا۔ وعلیکم السلام۔ بڑی محبت سے آنے والی خاتون نے جواب دیا۔ آئیں۔ وہ مرے انداز میں پیچھے ہٹی اور انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ اندر لاؤنج میں آ گئے۔ تشریف رکھیں۔ میرب کے اشارہ کرنے پر وہ خاتون بیٹھنے سے پہلے بولیں، تم بھی بیٹھو میرب، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے سر اٹھا کر روشیل کو دیکھا جو یوں ہی کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ خائف ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ شاہ رخ چھٹی پر کب آئے گا؟ بڑا محبت آمیز فرینک انداز تھا۔ کچھ پتہ نہیں۔ نفی میں گردن ہلاتے وہ دھیرے سے بولی، تم بہت انوسینٹ ہو اور روشیل کی پسند اتنی معصوم۔ انہوں نے سر اٹھا کر روشیل کی پشت کو دیکھا جو کچن کاؤنٹر کی طرف جا رہا تھا۔ میرب تمہارے گھر میں کوئی اور نہیں جس سے یہ بات کروں، اس لیے تم سے ہی ڈائریکٹ یہ بات کر رہی ہوں۔ میں تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں۔ مجھے؟ اس نے حیرت سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ ہوں، زیر لب بولتی انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاتھ دو، میں تمہیں انگوٹھی پہنا دوں۔ ہاتھ مسلتی سر جھکائے میرب سے وہ بولیں اور پھر خود ہی اس کا ہاتھ تھام کر انگوٹھی ڈال دی۔ چولہا بند کر کے وہ کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑا مما اور میرب کے درمیان ہونے والی کارروائی دیکھنے لگے۔ روشیل نے اتنی جلدی مچائی ورنہ میں نہیں بنواتی، خیر شادی پر یہ شوق پورا کروں گی۔ وہ یوں بول رہی تھی جیسے برسوں کی شناسائی ہو۔ آنٹی، اس نے جھکی نظروں کے ساتھ انہیں بے ساختہ پکارا تھا، تم مما ہی کہو۔ میرب، روشیل نے مجھے تمہارے بارے میں سب بتا دیا ہے۔ شاہ رخ آئے تو ڈیٹ فائنل کرتے ہیں۔ میرب کا جھکا ہوا سر جھکا ہی رہ گیا۔ اس میں اتنی ہمت ہی نہ رہی کہ وہ ان سے انکار کر سکے۔ میرب، اسے مسلسل سر جھکائے کھڑے دیکھ کر انہیں اسے پکارنا پڑا تو میرب نے دونوں ہاتھوں سے آنکھوں کو صاف کر کے سر اٹھایا۔ وہ محبتوں کا ایک جہان آنکھوں میں سموئے اسے دیکھ رہی تھیں۔ صرف ایک پل کے لیے اس کی نظریں ان کی نظروں سے ملی تھیں، پھر دوبارہ جھک گئیں۔ اس نے انہیں کہتے سنا تھا، صبح صبح تمہیں پریشان کیا مگر روشیل سے زیادہ مجھے تمہیں ملنے کا اشتیاق تھا۔ وہ خاموش ہوئی تو اسے چولہے پر رکھے پانی کا خیال آیا۔ چائے؟ میرب کے پوچھنے پر وہ نفی میں سر ہلا کر بولی، نہیں شکریہ بیٹا، روشیل کے بابا کو ان کی بہو دکھانی ہے، اب تم جس دن بلاؤ گی اس دن چائے پئیں گے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، تبھی روشیل بھی چل کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میرب کی نظریں غیر ارادی طور پر اس کی طرف اٹھیں۔ سدا خوش رہو، مجھے روشیل کی پسند بہت اچھی لگی۔ انہوں نے مسکرا کر اس کا گال چھوا تو وہ نظریں جھکا کر پھیکی ہنسی ہنس پڑی۔ مسز احمد نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ وہ دروازے کی جانب بڑھی تو روشیل نے بڑی مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا اور نہ جانے کیا تھا ان آنکھوں میں کہ وہ گمسم وجود سٹپٹا سا گیا۔ روشیل اور اس کی مما جا چکے تھے۔ قریباً آدھے گھنٹے سے وہ ہاتھ میں پہنی انگوٹھی کو سکتے کسی حالت میں گھورے چلی جا رہی تھی۔ اچانک فون بیل کی آواز اسے چونکا گئی۔ وہ بھاگ کر کمرے میں آئی، فون اٹھایا۔ دوسری جانب توقع کے عین مطابق وہی تھا۔ آپ اپنی مما کو لے کر کیوں آئے ہیں؟
دانت پیستی وہ غصے سے چلائی، کیا مطلب اور کس کو لے کر آتا؟ اس کی بات پر وہ حیران ہوا۔ یہ انگوٹھی، یہ سب کیا ہے؟ آپ کیسے؟ غصے اور سراسیمیا کیفیت میں گھری بے ربط سا بولے چلی گئی، اور یہ ساری صورتحال روشیل کو مزہ دے گئی۔ رات تم سے پوچھا ماما کو کب لاؤں تو خاموشی رہی، اور تمہارا جواب جب دل کرے لے آؤں تصور کرتا میں ماما کو لے کر آ گیا۔ وہ اطمینان سے بولا، اور میں کیسا ہوں بھائی، ہم تو ایسے ہی ہیں۔ انگوٹھی والا فاؤل ماما کر گئیں، یہ مجھ کو تم کو پہنانی تھی۔ آپ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے؟ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہی کتنا ہے۔ 5 سال پہلے کی چند مختصر ملاقاتیں، وہ بھی ہرگز خوشگوار نہ تھیں۔ اور مزید کچھ بولنے سے پہلے میری بات سنو، شادی جلد ہوگی، بارشوں کا موسم شروع ہو گیا ہے، اور اگلی بارش میں تمہیں میرے ساتھ اس گھر میں ہونا چاہیے۔ تمہارے خیال میں کون سی ڈیٹ ہونی چاہیے؟ جب سب کچھ طے کر لیا ہے تو مجھ سے اور میرے بھائی سے بھی یہ پوچھنے کا تکلف کیوں؟ وہ نئے سرے سے چڑھ کر اپنے ازلی منپھٹ انداز میں بولی۔ مس، آپ کا اندازہ مجھے 5 سال پہلے کی ملاقاتیں یاد دلا گیا ہے۔ وہ بھرپور انداز میں مسکرایا، ریسیور کے پار اس کے غضبناک تاثرات کا بخوبی اندازہ کر کے۔ مس، اس نے زیر لب دہرایا اور اس کی بات سمجھتا شوخی سے مسکراتا بولا، اوکے مس، نہیں بولتا، تمہاری خواہش پر میرب ہی کہوں گا۔ یہ میں نے کب کہا؟ اس کی بات پر وہ بلبلا اٹھی۔ میرب، خاموش ہو جاؤ پلیز، اور بتاؤ کیا تم یہ رشتہ نہیں کرنا چاہتی؟ اب کی بار وہ بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ کیا جانتے ہیں آپ میرے بارے میں، اور کیا جانتی ہوں میں آپ کے بارے میں؟ خیر، تمہارے بارے میں تو میں سب کچھ اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ پھر شوخی سے مسکراتا اسے چھیڑنے لگا، اور میرے بارے میں جان لو گی کہ گزری رات میں کالے کپڑوں میں ملبوس لڑکی مجھے اچھی لگنے لگی ہے، مگر 5 سال پہلے والی میرب وقار لڑتی جھگڑتی بہت زیادہ اچھی لگتی ہے۔ وہ بڑے جذب سے ایک ایک لفظ پر خاص زور دیتا بول رہا تھا۔ آپ مارے حیرانگی کے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے۔ سن تو لو، پہلے ہی آپ شروع کر دیا۔ وہ اس کی کیفیت پر ہنستا ہوا بولا، اب یہی جاننا چاہو گی پہلے والی لڑکی زیادہ کیوں اچھی لگتی ہے؟ اور بڑی سادہ سی وجہ ہے، اور یہ کہ وہ میرب میرے دل و دماغ کے کونوں میں بس گئی تھی، جسے تم نے آ کر پہلے باہر نکالا اور پھر محبت کا احساس دلا کر مجھے میری زندگی میں اپنی موجودگی کی خبر دی۔ لگتا ہے اس کے سارے طور طریقے بھول گئے ہیں۔ اس سے بڑے طنزیہ انداز میں پوچھا تھا۔ یاد ہیں مس میرب وقار، بڑی اچھی طرح سے تمہیں یہی تو بتانے والا ہوں، میں نہ تو تم سے صفائی والے کو آدھے پیسے دلواؤں گا، نہ ہی تمہارے واش روم میں ہونے پر پانی کی موٹر بند کر کے پیسے چارج کرنے کا مطالبہ کروں گا، اور سنو، کھانا دینے پر تمہیں ایرا غیرہ بھی نہیں کہوں گا۔ جب تیار ہو کر کہیں جاؤ گی تو پانی کی بالٹی بھی تمہارے اوپر نہیں پھینکوں گا۔ وہ جن باتوں کی طرف اشارہ کر رہا تھا وہ اس کے لیے باعث ندامت تھی، اس لیے اس کا سر جھک گیا۔ وہ سب اس نے دھیمے سے وضاحت دینے کی کوشش کی، اور کم آن میرب، تمہیں صفائی دینے کی ضرورت نہیں، یہ سب تو تمہیں یہ بتانا تھا کہ تم مجھے بھولی نہیں تھی، اور یاد تو تمہیں میں بھی تھا، بس فرق یہ تھا تم مجھے 5 سال ڈھونڈتی رہی اور میں۔ خوش فہمی ہے، میں نے آپ کو پیسے لٹانے کے لیے تلاش کیا تھا۔ جھٹ سے بولتی وہ خود پر لگنے والے الزام پر تلملا اٹھی۔ اور یاد آیا، وہ سب پیسے شاہ رخ کے ہیں، جب وہ برسر روزگار ہو جائے گا تو اس کی شادی کی شاپنگ کرنا۔ اوکے، آل رائٹ، اب ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ میرب، شاہ رخ میرا بھائی ہے اور ہماری ذمہ داری، سو اس کی طرف سے پریشان مت ہونا۔ چلو فٹافٹ بتا دو، بارات کب لے کر آؤں؟ اتنی آسانی سے مان جاؤں؟ اب کہ میرب نے شوخی سے کہا۔ کیا مطلب، اس بات کو ماننے کے لیے بھی کوئی شرط؟ جواباً وہ بے ساختہ چلایا۔ اب کیا کریں، ہم تو ایسے ہی ہیں۔ کندھے اچکاتی وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ فون کے دوسری جانب اس کی ہنسی پر وہ چونکا اور خود بھی مسکرا دیا۔ اسی کے ساتھ اس خوبصورت سی کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ مجھے کمنٹس میں بتائیے آپ کو کیسی لگی یہ سٹوری، اور پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں میرے چینل کو۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔